آپ کی باقی ساری اپلوڈنگ ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں آخری عشرے میں چاہا تھا کہ آپ کے ساتھ زیادہ نشستیں ہو جائیں، زیادہ سٹنگز ہو جائیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی خواہش پر یہ سلسلہ ہر جمعرات کو اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ اپنے سوال کی ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اسی دوران کہ فیس بک پر آپ کے سوالات آنا شروع ہو، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ اقرا فہیم صاحبہ کا سوال کہ شوہر اگر لاپتہ ہو جائے تو بیوی کے لیے اب کیا حکم ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عربی میں اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں، جس کی خبر نہ مل سکے۔ پرانے وقتوں میں سہولتیں نہیں تھیں، ٹیکنالوجی کی اتنی بہتات نہیں تھی، اس وقت یہ چیز مشکل تھی۔ اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے، اور خبر پھیلانے پہنچانے میں اب اتنی دیر بھی نہیں لگتی۔ لازمی بات ہے شوہر کا کوئی نہ کوئی تو ہوگا، یہ تو نہیں کہ وہ بالکل تنہا شخص ہے دنیا میں، اس کا کوئی ریلیٹیو، کوئی رشتہ دار۔ تاہم ایسی صورت میں جب کہ بالکل ہی پتہ نہ چلے اور واقعی اس کے بارے میں کوئی لنک، کوئی سورس، کوئی ذریعہ، کوئی رابطہ کسی طرح پاسبل ممکن نہ ہو، تو پھر آپ شرعی قاضی کے پاس جائیں گے، جو اسلام کا صحیح عالم ہو، قاضی ہو اس کے پاس۔ تو وہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق 4 سال کے بعد اس پر کارروائی کر کے آپ کو وہ اس سے فائنل کر دے گا، بشرطے کہ کسی طرح بھی کوئی چیز، رابطے کی، رشتے ناطے، کوئی سورس نہیں ہوگی، لیکن آپ خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عائشہ عمران صاحبہ کا سوال اگلا کہ جنات کے اثرات کی کیا حقیقت ہے اور اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیجیے۔
جنات اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن کریم میں پوری سورہ جن موجود ہے۔ یہ آگ سے بنائے گئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ گندگی یا کوئی ایسی چیز اس پر زیادہ ہوتا ہے، صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں، اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں تو کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ کسی جگہ یا کسی پر اگر ایسی صورت آ جائے تو کسی صحیح عالم یا کسی ولی کے پاس جائیں، وہ بتا دیں گے، چیک کر لیں گے کہ واقعی جن ہے یا کوئی بیماری ہے۔ باقی یہ جو لوگ عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں اور مار کٹائی ہوتی ہے اور طرح طرح کے سلسلے، میں اس کی تائید نہیں کروں گا۔ کسی صحیح ولی کے پاس، کسی عالم کے پاس جائیں، وہ طریقہ بتائے گا، پہلے کنفرم کرے گا۔ ان کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ خود سے چاہتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ آپ پاکیزہ رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں اور غذا وغیرہ کا خیال رکھیں تو ایسی نوبت نہیں آتی۔ بے شک۔ اگلا سوال باسط حسین قادری صاحب کا، کہ آپ کی ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں آپ نے یہ کہا کہ اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگانا درست نہیں، ہاں البتہ بنی اسرائیل مرد آباد کہا جا سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ میرا مقصد اگر سمجھتے تو چونکہ وہ ایک نبی کا نام ہے، میں نے اس نبی کے نام کی تعظیم کے حوالے سے کہا۔ آپ اسرائیل نامی ملک کہہ لیں، ملک اسرائیل کہہ لیں۔ مجھے بتائیں، قبرستان آپ جاتے ہیں، آپ سلام کن کو کرتے ہیں؟ ایمان والوں کو یا سب کو؟ پاکستان میں تو چلیں آپ کہیں گے کہ مسلمانوں کے قبرستان ہیں، باہر قبرستان ایسے ہیں کہ آدھا حصہ عیسائیوں کے پاس ہے، آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے، تو آپ وہاں پر کیا کہیں گے؟ تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ ہمارا یعنی سلام جو ہوگا وہ ایمان والوں کے لیے، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، جو اصل الفاظ ہیں۔ نبیوں کے نام رکھ کر، مثال کے طور پر بچے کا نام محمد رکھا ہے، وہ اگر شرارتی ہے یا کوئی غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کہیں گے کیا اس کا نام لے کے کہ ہی از ناٹی، ساتھ میں نام بھی لگائیں گے؟ نام کا احترام ہوگا۔ میرا مقصد اگر سمجھ نہیں آیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اس لیے میں نے گوارا نہیں کیا کہ اس کے ساتھ مرد آباد کا لفظ کہا جائے۔ آپ ملک اسرائیل کہہ سکتے ہیں، آپ بنی اسرائیل میں کہیں گے بہت سے ہوئے ہیں، تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر۔ تو ذہن میں رہے یہی وہ لوگ تھے جن کو فضلتکم علی العالمین کہا گیا، اور بعد میں ان پر لعنت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور ان کے لیے دیگر الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں۔ تو مقصد میرا صرف یہ تھا کہ نبی کے نام کے ساتھ ایسا لفظ نہ کہا جائے۔ باقی اگر کسی نے میرے مقصد کو نہیں جانا تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فیصل صاحب کا سوال اگلا، کہ کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ ہر مہینے دینا چاہ رہے ہیں، ہر ہفتے دینا چاہ رہے ہیں، ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے پہلے سے دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں۔ فقیر قادری صاحب کا سوال، تفضیلی جماعت سے کیا مراد ہے، اور کیا ان کا شمار بدعقیدہ لوگوں میں ہوتا ہے؟ عرف عام میں عام طور پر مولائے کائنات حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شیخین کریمین، شیخین سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق
اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جو حضرت علی کو ان پر فضیلت دے، تو خود مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیان ہے کہ میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، یعنی 80 کوڑے ماروں گا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شیخین پر فضیلت دینا، اس حوالے سے ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے۔ وہ کافر نہیں ہے لیکن ان کو گمراہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس بات کو 1400 برس میں داتا صاحب جیسی ہستیاں، خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں، ہمارے اور پھر علماء میں بڑی بڑی ہستیاں، سب کا بیان موجود ہے، آج 1400 سال کے بعد امت میں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ یہ غیروں کی سازشیں ہیں، مسلمانوں کو لڑواؤ، ان کے اندر دھڑے کر دو۔ جیسے اب کوئی اہل بیت اطہار کا ذکر کرے اس کو شیعہ کہنے لگ گئے، اور جو اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کرے اس کو ناصبی کہنے لگ گئے۔ تو یہ ایک ماحول بنا دیا گیا۔ میرے والد صاحب قبلہ حضرت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اسی شہر کراچی میں ہر سال محرم کی مجالس 10 روزہ، اس میں وہ صحابہ کرام کا بھی بیان کرتے، اہل بیت اطہار کا بھی بیان کرتے۔ امت کو انہوں نے جمع رکھا تھا، صحابہ سے بھی احترام اور عقیدت کا رشتہ، اہل بیت اطہار سے بھی محبت و عقیدت اور احترام کا رشتہ۔ اب عجیب مزاج ہو گیا ہے، کوئی ذکر اہل بیت کرے اس پر فوراً تفضیلی یا شیعہ ہونے یا رافضی ہونے کی بات کر دی جاتی ہے، اور صحابہ کرام کا ذکر کرے اور اہل بیت کا نہ کرے تو اس کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، صحابہ کرام کا احترام بھی، اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت بھی، یہ ہمارے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات ہے۔ ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم جیسے کو تو بیان کرنے بھی پوری طرح نہیں آتے۔ ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ان کا نام ہی اتنا بڑا ہے، تو اب ان کے لیے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پاس صحیح معلومات ہیں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود فرما دیا جو مجھے حد سے بڑھائے گا یا میری شان گھٹائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تو ہمیں ان کے فرمان کے مطابق صحیح عقیدوں پہ رہنا ہے اور اسی پر ہی اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ یہ مختصر اس کا بیان۔ انڈیا سے محمد افضل صاحب کا سوال، اس حدیث پاک کی صحت کے متعلق بتا دیجئے۔ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور اس کے آس پاس کی جگہ اس پر وہ موجود ہوں گے، اور ان پر ظلم کرنے والے انہیں کبھی مٹا نہ پائیں گے۔ یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں من و عن بلفظی ہی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، تاہم ذکر موجود ہے۔ بیت المقدس، کچھ لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، وہ گھر جو پاکیزہ ہے یا پاک کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر دوں کہ ہر مسلمان جو بھی ایمان والا ہے وہ بیت المقدس قبلہ اول کا احترام کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے۔ اس پر غیروں کا قبضہ ہے، اور جو وہ کچھ کر رہے ہیں وہاں پر وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا، بنیاد پرستی کا الزام لگانے والے مسلمانوں پر یہ الزام لگائے جاتے تھے نا، اب کردار دیکھ لیں کہ کون یہ کچھ کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے واضح ہو کہ اہل سنت و جماعت اور تمام ایمان والے قبلہ اول کا احترام کرتے ہیں، اور ایک جماعت رہے گی یقیناً، صحیح لوگ جو اس کے لیے
ہمیشہ آواز بلند کریں گے اور اس کو آزادی دلوانے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا فرض نماز کے فوراً بعد کلمہ طیبہ پڑھنا مستحب ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھنے سے جو بعد میں شامل ہوتے ہیں جماعت میں تاخیر سے، ان کی توجہ میں فرق پڑتا ہے۔ ایام تشریق میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک بلند آواز سے 3 مرتبہ تکبیر ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت کیا کہتے ہیں یہ لوگ، اور احادیث موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب نماز ختم ہوتی تھی تو صحابہ کی بلند آواز سے جو ذکر ہوتا تھا، تکبیر وغیرہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جماعت ہو چکی۔ تو یہ ایک ہوتا ہے جو خام خواہ لوگوں کی یعنی ذہن کو یا لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بگاڑنے کے لیے کہا جائے نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنا، بلکہ حدیث میں ہے استغفر اللہ کہو 3 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھو۔ اس کے علاوہ کلمہ طیبہ یا کچھ پڑھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھیں، لیکن مناسب آواز سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی وہ لوگ جو مثال کے طور پر خطبہ ہو رہا ہے یا اور تقریر ہو رہی ہے، اس درمیان آ کے نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کبھی شکایت کی؟ وہ آ کر اسی وقت سنتیں یا نوافل پڑھتے ہیں، انہوں نے تو شکایت نہیں کی کہ جی آپ تقریر بند کریں، میں نے نفل پڑھنے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ذکر کرنا جائز ہے، بالکل درست ہے آواز کے ساتھ، لیکن خیال رکھا جائے کہ بہت زیادہ آواز نہ ہو، مناسب آواز، اس میں ذکر کرنا ثابت بھی ہے اور درست ہے۔ راشد علی صاحب کا سوال، اولاد کے حصول کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی قرآن کریم میں نبیوں کی دعائیں موجود ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ موجود ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ دعائیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا خلاق یا مصور، تو آپ ان کی کثرت کریں، اگر کوئی بیماری ہے اس کا علاج کریں، اس کے سوا یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے۔ آمین۔ محمد وقاص صاحب کا سوال کہ آپ کے حوالے سے ایک کلپ چل رہا ہے جس میں آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتایا کہ انہوں نے قم بإذنی کہا، تو اس کے متعلق بہت سے بدعقیدہ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے اعتراض کو میں کیا کروں، جب کہ میرے پاس جو چیز موجود ہے، اور اگر کبھی ان سے اس بارے میں مذاکرہ یا مکالمہ ہو تو انہی کی کتابوں سے حوالے، پھر انہوں نے اس بات کو شاید سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، تو حدیث قدسی موجود ہے۔ بہرحال وہ غوث اعظم کی شان ہے، میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم کے عقیدت مندوں کے لیے بیان کی ہے، جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بیان نہیں کی ہے۔ اگلا سوال ممبئی انڈیا سے آصف خان صاحب کا، بیوہ کی عدت گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی 130 دن، 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس کی، اس میں بناؤ سنگار بھڑکیلا لباس پہننا منع ہے۔ وہ اگر گھر میں رہتی ہے، اس کو کھلانے پلانے والے موجود ہیں تو اس کا بلا ضرورت، بہت ہی کوئی اہم ضرورت ہو، اس کے بغیر نکلنا منع ہے۔ وہ گھر میں رہے، سادگی سے رہے، جو بھی عبادت ہو وہ کرتی رہے، تو یہ اس کا آسان طریقہ ہے۔ اگر کہیں اس کے لیے سہولت موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو کھانا لا کے دے سکے یا اس کی کوئی ضرورتیں پوری کرے، تو وہ دن کے اجالے میں اپنے آپ کو پردے میں باہر لے جائے، جتنی ضرورت ہو اتنی دیر کے لیے، اور فوراً واپس آ جائے۔ ورنہ اگر کوئی ہے تو پھر وہ گھر میں رہے۔ 4 مہینے 10 دن 130 دن عدت ہے بیوہ کے لیے، خواہ وہ 90 سال کی ہو جائے تب بھی۔ مسعود کامران صاحب کا سوال کہ بیٹی یا بہن کے پیسے پر
باپ یا بھائی کا حق ہوگا؟ کس کے پیسے پر؟ بیٹی یا بہن کے پیسے پر۔ بیٹی کماتی ہے یا بہن کماتی ہے، یعنی کوئی کام کرتی ہے، ورکنگ وومن ہے، تو اس کے پیسے پر اگر وہ گھر کے لیے کما رہی ہے تو گھر کو دے گی. بیٹی اگر بیائی ہوئی نہیں ہے تو وہ ماں باپ پہ بھی خرچ کرے گی. بہن اگر کفالت میں اپنی وہ مطلب شوہر کے ساتھ رہتی ہے تو پھر تو بھائی کا کوئی حق نہیں، سوائے اس کے کہ بھائی اگر ضرورت مند ہے اور وہ ویسے اس کی مدد کرتی ہے، لیکن یہ کہ اس سے زبردستی نہیں لیا جا سکتا. وہ ویسے سمجھدار ہے، اگر ضرورت مند ہے خود مدد کرتی ہے، یا وہ اس سے مانگ لیتا ہے مدد کے لیے، وہ اور بات ہے، لیکن زبردستی نہیں کی جا سکتی. اگلا سوال محمد عمران صاحب کا کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا مکروہ ہے، لیکن جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو درود پڑھنا واجب ہے، تو اب اس کا کیا حل نکلے جی گا؟ آپ دل میں پڑھیں گے، آپ درود شریف دل میں پڑھیں گے، اذان کا جواب دل میں دے رہے ہیں تو دے لیں، لیکن ہونٹ نہیں ہلائیں گے، یہ کہا گیا ہے. اس میں یہ کہ دل میں پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی محبت سے اس وقت انگوٹھے چوم لے تو بھی منع نہیں ہے. اگلے سوالات ٹیکسس یونائٹڈ اسٹیٹس سے فاطمہ صاحبہ کے. ان کا پہلا سوال کہ میرے ذہن میں بہت برے خیالات آتے ہیں عقائد کو لے کر، اور اکثر قرآن پاک پڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کی آیات کو لے کر اس کا الٹ مطلب یا وسوسہ ذہن میں نہ آ جائے. رہنمائی فرما دیجیے، اس سے کس طرح بچاؤں خود کو؟ جی آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے ارد گرد چیک کریں کہ کیا چیز غلط ہے. آپ کی کمائی، آپ کی غذا، آپ کا رہن سہن، اس میں کوئی آلودگی، کوئی ناپاکی، کوئی غلط چیز ہے تو اپنے آپ کو اس سے نکالیں، پاک رہا کریں. اور زبان کا غلط استعمال اگر آپ کا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس سے آپ بچیں اور باوضو رہا کریں. جب بھی آپ کو برے خیال آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تکرار کریں. نہیں اگر وہ جھٹک پا رہی تو آواز کے ساتھ پڑھیں اور دھیان دوسری طرف لگائیں. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، پھر آپ پڑھیں. انشاءاللہ یہ آپ کی چیز دور ہو جائے گی، لیکن خود پر اس کو طاری نہ کریں، کیونکہ اگر آپ طاری کریں گی تو پھر وہ آپ کا مزاج بن جائے گا. تو آپ جھٹکنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں پر چیک کر لیں جو میں نے کہا. ان کا دوسرا سوال کہ سنا ہے کہ خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں سے سنا کہ کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے اس وجہ سے نام لینا حرام نہیں ہے. اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ قرآن پاک کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تو اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس جانور کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہوگا؟ جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا گمان کرنے سے پہلے بات تو یہ کہ بلا وجہ غیر ضروری لفظ نہیں بولے جاتے. شیطان قرآن میں ذکر ہے یا نہیں، بلکہ شیاطین کا لفظ بھی موجود ہے. تو کیا ہر وقت ہم یہ پکارتے رہتے ہیں؟ بلا ضرورت نہیں لینا. کہیں ذکر آئے تو اس کا ذکر خنزیر کا بھی ہوگا، دوسری چیزوں کا بھی ہوگا، یہ تو اس کا جواب ہو گیا. بلا ضرورت نہ لیا جائے. اور کسی شخص کو آپ جو کہنا چاہیں تو وہ اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے تو بالکل بھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. آپ کسی کو اور کچھ کہہ لیتے ہیں برا بھلا، لیکن اس میں بھی لفظوں کو دیکھ لیں کہ آپ کے منہ پر گندے لفظ آ رہے ہیں یا کیسے لفظ آ رہے ہیں. سخت لفظ آنا اور بات ہوتی ہے، گندے لفظ آنا اور بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کسے کیوں بنایا ہے، تو یہی سوال شیطان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہی سوال نمرود اور فرعون کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یہی سوال بہت سے موذی جانوروں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا بنانے والا. اتنا کہنا اللہ کی تعریف ہے.
لیکن خاص طور پر موذی جانور یا گندی چیزوں کا نام لے کے کہنا کہ فلاں چیز کو بنانے والا اللہ ہے، تو یہ چیز توہین ہوتی ہے اور بندہ اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھول بنایا ہے تو کانٹا بھی بنایا ہے، حکمت کیا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں انسانی عقل میں آ جاتی ہیں، تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو بنائی ہیں بہت سی ہماری آزمائش ہے کہ کون بہتر اور صحیح عمل کرتا ہے، کون فرما بردار حکم مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ تو ہم نے اس پر غور نہیں کرنا کہ اللہ نے کیوں بنایا، ہمیں کیوں بنایا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم عبادت کے لیے ہیں، اللہ کی پہچان کے لیے۔ تو کائنات اللہ نے بنائی، رات کیوں بنائی، گرمی کیوں بنائی، فلاں کیوں بنایا، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ تو آ سکتی ہیں، مگر آپ ان پر غور کرنے سے پہلے اپنے آپ پر تو غور کر لیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو ایسے سوال جو آپ کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کہیں ایمانی قوت کمزور ہو رہی ہے، اس کو درست کریں، اپنے معمولات پر، غذا پر، اپنے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان پر توجہ دیں۔ کہیں کوئی غلط ہو رہا ہوگا، اس لیے غلط خیال آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، باغ میں کوئی جاتا ہے، وہ سبزہ دیکھ رہا ہے، پھل پھول دیکھ رہا ہے، تو کوئی غلط چیز جائے گی، اس نے وہ غلط چیز ہی ڈھونڈنی ہے، تو یہ سوچ اور مزاج ہو جاتا ہے، تو اس سے بچیں۔ ان کا اگلا سوال کہ میری والدہ سے کسی نے کہا، کیونکہ ان کی یہ عادت ہے کہ کسی غریب کی یا مستحق کی مدد کرنے کے بعد دعا کی درخواست کرتی ہیں، تو کسی نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو یوں ہو گیا کہ نیکی کے بدلے بھی نیکی مانگ رہے ہو کسی سے، تو اب رہنمائی فرما دیجیے۔ وہ اس طرح، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کو کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے آپ اس کو جیسے آرڈر دے رہے ہیں کہ دعا کرنا۔ تو دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کے بدل میں، پھر تو غلط ہے۔ اور ویسے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنا اگر یاد رہے تو ہمیں بس دعا دینا، دعا کرنا، وہ دعا لینے کے لیے ہر ایک سے آپ کہتے ہیں، لیکن کسی چیز کے بدل میں کہیں کہ نہیں جی بس دعا، تو وہ تو آپ ویسے بھی کہتے تھے نا، کوئی آپ کو تحفہ دے یا آپ کو ویسے کوئی چیز دے تو آپ پوچھتے ہیں ہاں جی میں کیا کروں آپ کے لیے، وہ کہتے ہیں جی بس دعا کریں، تو وہ بھی تو وہی چیز ہو گئی۔ تو ایسا کریں کہ دعا ملے، دعا آپ کو کہنا نہ پڑے، لیکن یہ کہ آپ کہتے ہیں صرف دعا کے لیے، بدل میں نہیں، بلکہ دعا کے لیے ویسے درخواست کر رہے ہیں وہ اور بات ہے، آرڈر کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ ذیشان صاحب کا سوال اگلا کہ کیا قبر کو 40 دن سے پہلے پکا کروا سکتے ہیں؟ جی 3 دن کے بعد اس کے اوپر، اس لیے کہ کوئی اور اس کو وہ استعمال نہ کر لے۔ آج کل جو قبرستان کا حال ہے، گورکن جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ نہیں تو یہ جی قبر ختم کر دیں گے، نشان مٹا دیں گے۔ تو 3 دن کے بعد آپ اس کے اوپر جو بنا سکتے ہیں، دیواری، 4 دیواری یا کچھ کرنا چاہیں، 3 دن کے بعد۔ طلحہ صاحب کا سوال رمضان کے قضا روزے کے حوالے سے کہ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں رکھنا، اب کیا کیا جائے؟ اور اسی کے حوالے سے ایک سوال لاہور سے حمزہ صاحب نے کیا کہ کیا رمضان المبارک کے قضا روزے کی تراویح بھی ادا کرنی ہوگی؟ نہیں جی، تراویح نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے احتیاطاً، شک پڑ گیا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں، دل بجھے ہیں، تو احتیاطاً ایک روزہ رکھ لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں، نہیں رکھنا چاہتے آپ کی مرضی، احتیاطاً رکھ لیں تو بہتر ہے۔ سعدیہ اشفاق صاحبہ کا سوال کہ اگر ننیال والے عقیقہ ادا کر دیں بچے کا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کی طرف سے، وہ نانا نے کر دیا یا دادا نے کر دیا، جو اگر عقیقہ پتہ ہے، انہوں نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ خود سے کر دیا ہے انہوں نے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ کیا ددیال ننیال کی آپس میں ملاقات نہیں ہے کہ انہوں نے قبل اس کے کہ وہ کریں ہم کر دیتے ہیں، تو اس طرح مسابقت کی ہے تو وہ درست نہیں ہے، لیکن پیار سے اگر آپس میں رابطہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔
محمد سبحان صاحب کا سوال، روزہ کس وقت کھولنا چاہیے؟ کیا مغرب سے پہلے؟ اگر 10 سیکنڈ کے وقت میں کمی کر لی جائے اور افطاری کر لی جائے تو کیا روزہ ہو جائے؟ کیا مطلب ہے 10 منٹ کی کمی کرنے کا؟ 10 کیا سیکنڈ مطلب؟ ان سے ہو گئی وجہ اگر ویسے ہو گئی، وقت کی آپ کی جان بوجھ کر ہوئی ہے تو آپ کو اس میں پھر قضا کرنی ہوگی، اور ویسے شبہ ہوا اور آپ نے کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آمین۔ بشیر افضل صاحب کا سوال کہ ایک نماز چھوڑنے پر کتنا عذاب اور گناہ ہوگا؟ اللہ مجھے معاف کرے، مجھ سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں میں خود لرز جاتا ہوں۔ ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ کتنا عذاب ہوگا؟ وہ ماچس جس کو آپ میچ باکس کہتے ہیں نا، دیا سلائی، اس کی تپش آپ کی کھال سے برداشت نہیں ہوتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے وہ، لیکن اس کی تپش بھی، ہیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی اسکن سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کے سر میں درد شدت اختیار کر جائے، جس کو آپ سیویئر ہیڈیک کہتے ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ عذاب پوچھتے ہیں کتنا ہوگا؟ ڈرانے کے لیے کہ ایک آدمی ڈرے اور نماز قضا نہ کرے تو اس کے لیے مختلف بیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی سخت سزائیں ہیں، ہمیں اللہ سے معافی چاہنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی چیز قصداً، یعنی ڈیلیبریٹلی جس کو کہتے ہیں نا، انٹینشنلی، یعنی جان بوجھ کر ہم سے نافرمانی نہ ہو، اور اگر ہو گئی ہے تو ہم فوراً توبہ کریں، بھلائی کی طرف آئیں۔ عذاب 3000 سال کا بھی بیان کیا گیا ہے، کم سے کم اس سے زیادہ کے بھی بیان کیے گئے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ نافرمانی سے بچیں۔ محمد نصیر احمد صاحب، آپ نے بدعقیدہ کے پیچھے نماز کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس پر کلام کیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ کتاب پڑھ لیں، مسئلہ امامت موجود ہے، وہ پڑھ لیں۔ اگلا سوال چودھری عبد الرحیم صاحب کا، اگر والدین الگ ہو جائیں تو بچے کس کے پاس رہیں گے؟ کیا مطلب الگ ہونا؟ دونوں، ماں الگ اور باپ الگ، دونوں میں سپریشن ہو گئی ہے تو بچوں نے دونوں سے ملنا ہے، رابطہ دونوں سے رکھیں، دونوں سے ملیں۔ اب الگ ہونے کا مطلب یہ کہ ماں کیا کسی اور گھر میں چلی گئی ہے؟ اب وہ جو گھر جس میں رہتے تھے وہ گھر کس کا ہے، اس میں کون رہ رہا ہے؟ تو بچے کوشش کریں کہ ماں باپ کی صلح کرائیں اور دونوں سے ملیں، دونوں کے درمیان پارٹی بن کے مزید اختلاف کو نہ بڑھائیں۔ حافظ زبیر رضا صاحب کا سوال کہ اگر امام نے غلطی سے ثنا کے کچھ الفاظ بلند آواز سے پڑھ لیے تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ نہیں، اس میں یہ نہ کہ اس نے پورا تو نہیں، صرف 2-3 لفظ نکل گئے، کوئی حرج نہیں۔ مخدومی صاحب کا سوال کہ ہم فرض نماز کے بعد بلند آواز سے آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کتنی بلند آواز کریں گے؟ اتنی جتنی صرف آپ کے کانوں تک آئے، ہلکی سی آواز ہوگی۔ تنہا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ محمد اعظم بیگ صاحب کے سوالات کہ ان کا پہلا سوال، کیا کہکہ مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، جس کو قہقہا کہتے ہیں، چونکہ اس میں سانس اندر باہر آتی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے بغیر آواز کے، ایک ہوتا ہے آواز کے ساتھ، تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر سلیوز فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز مکروہ ہوگی؟ کئی مرتبہ علماء نے واضح کیا ہے کہ لباس کو جس شیپ میں بنایا گیا ہے اس کی شیپ نہ بدلی جائے، اس کو تشمیر کہتے ہیں فقہ کی زبان میں۔ فولڈ کر لینا، مثال کے طور پر کف والے جو آپ کے سلیوز ہوتے ہیں، آستین ہوتی ہے، اس کو کف والے جہاں تک اس کا وہ کیا کہتے ہیں وہ چہرا ہوا ہوتا ہے وہاں تک موڑنا، چونکہ وہ ڈیزائن ہی ایسا ہے اس کو کیا جائے۔ لیکن جو اس طرح ہے بغیر اس کے، بٹن بھی نہیں ہے، چہرا ہوا بھی نہیں ہے،
تو ان کو نہیں موڑنا چاہیے. اسی طرح پائنچوں کا ہے تو جو شیپ ہے وہ نہیں بدلنی چاہیے. اور پھر یہ کہ آپ دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہیں، دنیا میں کسی بادشاہ بڑے کے پاس بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو آپ سوچیں آپ کس کی بارگاہ میں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اگر نہیں ہے لباس آپ کے پاس ڈھنگ کا اور بات ہے، ورنہ وہاں پر تو آپ عمدگی سے آئیں، زیادہ کیئر کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے اندر صفائی عمدگی ہونی چاہیے. تو جو کپڑا ایسا بنا ہوا ہے اس کی ساخت، یعنی ساخت کا مطلب بناوٹ، شیپ ایسی ہے کہ اس کو موڑا جاتا ہے اور اسی طرح رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی شیپ ایسی نہیں ہے تو اس کو نہیں موڑنا چاہیے، وہ غلط ہے. محمد عمران صاحب کا سوال کہ نماز ظہر کی اول سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو بعد میں اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی اس میں دونوں طریقے ہیں کہ فرض نماز کے بعد پہلے 2 پڑھ لے، پھر 4 وہ پہلی پڑھ لے. اگر پہلے وہ 4 پڑھ لیتا ہے بعد میں 2 تب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حافظ زبیر رضا صاحب کا سوال کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی حدیث شریف میں آیا ہے کہ انسان اور یعنی جنت کے درمیان وہ کوئی فاصلہ نہیں رہتا، بڑے فضائل آئے ہیں اس کے، تو بہت اچھا ہے. آپ سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کے آیت الکرسی پڑھ لیں. پہلے آیت الکرسی پڑھ لی، بعد میں استغفر اللہ کہہ لیا. دونوں حدیثیں سامنے ہیں میرے، تو دونوں طرح درست ہے، بہت فضیلت ہے اس کی. اور آیت الکرسی یہ بڑی شان والی آیت ہے، صبح و شام بھی پڑھیں، کتنی بلاؤں سے آپ محفوظ رہتے ہیں. انڈیا سے شیخ عمان صاحب کا سوال کہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں کووڈ کی سچویشن بہت خراب ہے، تو یہاں کے مسلمان اب ریسکیو آپریشن میں مدد کی نیت سے ہندو جو لوگ ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز جلانے میں معاونت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے ناطے ہم یہ کر رہے ہیں. کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ صرف یہ ہے کہ کسی جگہ سے باڈی کو اٹھا کے لپیٹ کے دے دینا اس حد تک تو ٹھیک ہے، آگ لگانے تک ٹھیک نہیں ہے. یعنی آگ لگانا نہیں ہوگا، اس میں شامل نہ ہو. صرف یہ ہے کہ باڈی کو تھرو کرنا، گاڑی پہ کسی بھی چیز پہ اس کو لادنا، اس حد تک جو تعاون ہے وہ کر سکتے ہیں، جلانے میں نہیں کریں گے. سہرش تسلیم صاحبہ کا سوال کہ کیا بہنوئی سے بھی پردہ کیا جائے گا؟ اصولاً دیکھا جائے تو جو محرم ہیں ان میں وہ شامل ہے. تو ہمارے ہاں بہت سے یہ جو ہیں پردے کے مسائل اس میں نہیں ہوتا، سسر سے نہیں کرتے، جیٹ سے نہیں کرتے، دیور سے نہیں کرتے، یہ سب حالانکہ نامحرم ہے اس حوالے سے. تو یہی کوشش ہونی چاہیے، احتیاط کریں. اگر فتنے کا ڈر ہے تو ضرور کریں، فتنے کا ڈر نہیں ہے تو بہرحال بے تکلفی میں دوسری میں بہت احتیاط کریں. انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا سوال، ان کا پہلا سوال کہ ایک غیر مسلم نے یہ سوال پوچھا کہ اگر کوئی غیر مسلم کا بچہ ولادت ہونے کے فوراً بعد وفات پا جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے آگے؟ نہیں میں سمجھا معاملات سے کیا مراد ہے. آگے موت کے بعد کے دیکھیں جی، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے. اگر مسلمان کے گھر میں ہوا ہے یا یعنی کچھ ماہ کا اگر وہ ہو کہ پورا نہیں ہوا ہے، نام رکھیں آپ اس کو. سانس لیا ہے تو نماز جنازہ پڑھیں، سانس نہیں لیا ہے تو آپ نام تب بھی رکھیں، اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھیں ورنہ وہ شکایت کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ایمان والوں کے بچے ان کی شفاعت کا سبب بنیں گے، بلکہ ان کی نماز جنازہ میں جو دعا کی جاتی ہے اسی میں بیان موجود ہے کہ ان کو ہمارے لیے آخرت میں سامان بنا، شفاعت ان کی یعنی یہ ہماری شفاعت کریں تو، اور شفاعت وہ قبول کی جائے. تو یہ مسلمان بچوں کے، اور دوسروں کے جو غیروں کے بچے ہوتے ہیں جو اسی طرح مر جاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو بہتر فرمائے گا، لیکن یہ کہ ان پر وہ عذاب نہیں ہوگا جو کافروں پر ہوتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ میدان حشر میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
کس جگہ پر دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا مجھے 3 جگہ تلاش کرنا، میزان پر، حوض پر اور پل صراط پر۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ایمان ہوگا تو حضور کی زیارت بھی ہوگی، شفاعت بھی ملے گی، ان کے صدقے بخشش بھی ملے گی۔ تو ان سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ جیسے کہ پہلے بھی بہت سارے ائمہ کرام گزرے ہیں، تو کیا آج کی تاریخ میں بھی کوئی امام موجود ہے؟ لفظ امام پیشوا کو کہتے ہیں، ایک تو مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے، لیڈنگ پرسن ہوتا ہے، اس کو بھی آپ امام کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے وہ تمام ہستیاں جو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں، پیشوائی کرتی ہیں، وہ امام ہوتے ہیں۔ لیکن ایک امام کی حیثیت ہوتی ہے وہ سب کا امام، اور ایک ہوتا ہے جو ایک ہم لوگ فضیلت کے لحاظ سے کہہ لیتے ہیں، یعنی درجہ کہ ہم میں امام ہے، وہ اتنے طبقے میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تمام کے لیے۔ تو ائمہ ہیں، اور مثال کے طور پر جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، آگے ان کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، تو وہ امام کا ہی درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو پہلوں کا درجہ تھا اس کے تقابل نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ عرف میں ان کو بھی امام اس لیے کہ وہ پیشوائی کرتے ہیں۔ عبد الرحمن خان صاحب کا سوال، کیا لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر خود سے جا کر کورٹ میرج کر سکتی ہے؟ جی، بالغ لڑکی کورٹ میرج کرے یا ویسے نکاح کرے، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہے، لیکن برکت سے خالی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ بہت سے ماں باپ ہیں، بچیاں کما رہی ہیں، وہ شادی نہیں کرتے کہ یہ چلی جائیں گی تو کمائے گا کون۔ کچھ غلط رسم و رواج کہ نہیں جی فلانے لوگوں میں کرنی ہے شادی اور فلاں لوگوں میں نہیں کرنی ہے۔ کچھ لڑکیوں کی ایسی ڈیمانڈ کہ نہیں جی میں اس طرح کا شوہر ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس میں یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں ہمارے معاشرے میں جو غلط باتیں، نوجوان بھی دیکھیں، ہمارے ہاں کہا گیا ایمان کو ترجیح دو، خاندانی لوگ ہوں، نیک ہوں اور ایمان والے ہوں، اور نہیں جی ابھی اتنی اس کی ڈگری ہو، اس طرح کا کاروبار ہو، اتنا مالدار ہو، یہ ہو وہ ہو۔ ہم لوگ یہ جو ڈیمانڈز رکھ دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ کئی رشتے رہ جاتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں۔ بچیوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ جو ہیں وہ اس میں سستی کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے روابط نہیں ہوتے، عمریں گزر جاتی ہیں، تو غلط ہے۔ غلط فیصلے، غلط پالیسیاں پچھتاوے کا باعث ہوتی ہیں۔ تو وہ لڑکی ہے جو کورٹ میرج کرے گی، نکاح ہو جائے گا، برکت سے خالی ہوگا، کوشش کرے کہ ماں باپ کو راضی کر لے۔ نکاح کے ہی حوالے سے ایک سوال فہد رحمان صاحب کا کہ اگر نکاح میں ایک مرد اور 2 خواتین ہوں تو کیا گواہی قابل قبول ہوگی؟ کوئی اور مرد نہ ہونے کی وجہ خفیہ نکاح تو نہیں ہے کہیں؟ اگر خفیہ نکاح ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا اعتراض ہوگا، تاہم 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ بیٹیوں کے نیک اور صالح رشتے کے لیے دعا تجویز فرما دیجیے۔ جی، اس میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 100 مرتبہ روز پڑھیں، اکٹھی پڑھ لیں، نمازوں کے بعد تقسیم کر لیں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لی یا 10 مرتبہ پڑھ لی، 50 اکٹھی 100 مرتبہ روز آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی، اور ساتھ میں یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھتے رہیں، وضو بے وضو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ آمین۔ اعجاز صاحب کا سوال کہ اگر نماز کے دوران کہکا لگایا جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے نماز کے دوران اگر ایسی حرکت کی ہے، آپ کو توبہ بھی کرنی ہے، وضو بھی دوبارہ کرنا ہے۔ نمرہ علی صاحبہ کا سوال کہ جو اولیاء اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، کیا وہ انسانی شکل میں دوبارہ آ سکتے ہیں؟
کیا مطلب انسانی شکل میں کسی جگہ جا کر موجود ہو جانا یہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ دوبارہ سے وہ ہوں، یہ اگر وہ جو آواگون والا ہے نظریہ یا دوسرا جنم جس کو کہتے ہیں وہ والی بات ہے تو ایسا نہیں ہے۔ باقی اللہ والوں کی روحیں مجسم ہو کر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے۔ اور وہ جو حاضری وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ کسی پر کوئی آیا ہوا ہے اور کسی کے اندر کون بول رہا ہے، وہ اس طرح کی باتیں یہ جو آج کل کی ہوئی ہیں، ان کا کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ عمران صاحب کا سوال کہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد کیا دنیاوی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ غیر ضروری بات مسجد کے اندر کرنے سے 40 سال اور شاید ایک روایت میں اس سے زیادہ مدت کی نیکیاں ضائع ہونے کا بیان ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اب بادشاہ کے گھر میں جا کے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، وہاں سے نکل کے باہر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اتنی بھی اہمیت نہ دیں ہم، تو عجیب بات ہے۔ مسجد میں دنیا کی غیر ضروری بات آپ کی محنت برباد کرتی ہے، احتیاط کریں۔ اگلا سوال محمود احمد صاحب کا کہ داڑھی پر مہندی لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور مہندی لگی ہوئی حالت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر مرد کے ناخن یا ہاتھ کے کسی حصے پر مہندی لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ایک ہوتا ہے ارادے کے ساتھ پوری مہندی لگانا، ویسے کوئی نشان پڑ گیا، مہندی کا ایک شخص کام کرتا ہے اور وہ اس کا مقصد لگانا نہیں ہے، مگر اس کی انگلیوں پہ وہ رنگ رہے گا کیونکہ وہ کام وہی کرتا ہے، مہندی بناتا ہے یا کوئی مزدوری کر رہا ہے کہیں، وہ اور بات ہے۔ ایک ہوتا ہے مہندی لگانا باقاعدہ، تو مرد کو ہاتھوں پر، بعض لوگ پاؤں پہ لگا لیتے ہیں گرمی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کراہت بیان کی گئی ہے۔ باقی بالوں پہ لگی ہوئی ہے وضو کی حالت میں اور وہ گر نہیں رہی ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ احتیاط رہے کہ معلوم ہوا کہ مصلی پہ وہ گرتی جا رہی ہے اور ایسی حالت ہے کہ جی وہ پانی اس میں سے نکل کے بہہ رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ تاہم اگر مہندی لگی ہوئی ہے اور خشک ہے اور آپ نے اس سے پہلے وضو صحیح کیا ہوا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، ورنہ یہ اب ہو سکتا ہے نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، آپ نے ایسے ٹائم لگائی ہے تو آپ نماز پڑھیں۔ باقی جو کہیں نشان وغیرہ کوئی لگ گیا مہندی کا وہ مسئلہ نہیں ہے، مہندی لگانا اور بات ہے، نشان لگ جانا اور بات ہے۔ حنزلہ خان صاحب کا سوال کہ شب جمعہ سورہ الدخان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ یہ مختلف روایات ہیں، میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ترتیب سے روز قرآن پڑھا کریں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ معمول میں اگر آپ کے سورہ یاسین شریف ہے، سورہ رحمان ہے، کچھ لوگ سورہ مزمل روز پڑھتے ہیں، تو باقی ان کے فضائل ہیں۔ تمام قرآن کے پورے قرآن کو پڑھنے کا بہت ثواب، بعض صورتوں کا بیان بھی ہے خاص طور پر، تو اگر آپ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں، مگر ترتیب کے ساتھ بھی پڑھا کریں۔ یہی نہیں کہ صرف جمعے کے جمعے آپ نے ایک صورت پڑھ لی، آپ ترتیب کے ساتھ روز بھی قرآن کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کیا کریں۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ کیا کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس چیز کی تسلی کرنا ضروری ہے کہ وظیفہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو؟ سوال میں جو بات ہے وہ یہ کہ جو اولیاء حق ہیں، اہل سنت و جماعتی اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء حق کوئی ایسا وظیفہ تعلیم ہی نہیں کرتے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اگر آپ نے بازار سے کوئی مجموعہ خرید لیا ہے وظائف کا اور وہ مستند نہیں ہے تو اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ کوئی بھی وظیفہ ایسا نہ ہو جو شریعت و سنت کے خلاف ہو۔ پھر وہ وظیفہ کیا ہوا؟ اس میں پھر فائدے کا کیا تصور ہوا؟ جب وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس میں کسی فائدے کا کیا تصور؟ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ صحیح الفاظ، مثلا کسی درود کو، کسی وظیفے کو غلط کہہ دیں تو ان کے غلط کہنے سے غلط نہیں ہوگا اگر وہ صحیح ہے۔ مثلا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ بھی ایک وظیفہ ہے، اب بعضوں کے نزدیک یہ درست نہیں ہے تو ان کے کہنے سے یہ غلط نہیں ہو جائے گا، لیکن شریعت و سنت کے واقعی خلاف اگر کوئی بات کسی میں ہے
تو وہ نہیں پڑھی جائے گی. تو اس میں مستند جو مجموعے ہیں وہ لیے جائیں، یا یہ ہے کہ جو بزرگوں نے بتایا ہو، آپ جس سلسلے میں مرید ہوں ان سے رہنمائی لیں، ان سے پوچھ لیں. آپ کی مسجد میں کوئی عالم ہے ان سے پوچھ لیں تو تسلی کر لیں، بہتر ہے. حاجرہ علی صاحبہ کا سوال کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کون سی کتاب پڑھنا خواتین کے لیے مفید ہے اور ضروری بھی؟ جی، سب سے پہلے آپ اپنے بنیادی عقائد، ضروریات دین سیکھیں. اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، ان کی سیرت طیبہ، ان کے معجزات، ان کی محبت کا بیان وہ پڑھیں. لیکن بنیادی بات ہے عقائد سیکھنا. پھر اس کے بعد عبادات کے حوالے سے جو تفصیل ہے کہ کون سی، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی بجائے الٹا وہ ہم سے مواخذہ ہو جائے. تو وہ عبادات کی باتیں، عقائد کی باتیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے والی باتیں، صحابہ کی باتیں، اہل بیت کی باتیں، اولیاء کی باتیں وہ. لیکن یہ کہ آپ کو سب سے پہلے ضروریات دین وہ پڑھنی ہے. اور عورتوں کے خاص معاملات جو ہوتے ہیں، جنتی زیور عورتوں کے لیے بنائی گئی، اس وہ کتاب لکھی گئی اہل سنت کی طرف سے، اور کتابیں ہیں تاکہ وہ پڑھیں اور سیکھیں. طٰہٰ صدیقی صاحب کا سوال کہ یہودی کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی، انہوں نے بہت اس کے لیے کوشش کی ہے، وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جو 10 کمینڈمنٹس بنائی تھی، تختیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان میں سے کوئی ایک تختی کہاں ہے. تو یہ ہم اس کے بارے میں کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتے، ان کا کہنا یہ ہے. اگلا سوال حنظلہ خان صاحب کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی سواریوں میں ایک رفرف بھی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور دوسرا سوال کہ جنت الماوا کیا جنت ہی کا نام ہے؟ جی، جنت کے مختلف نام بیان ہوئے ہیں. ماوا کے معنی ٹھکانے کے بھی ہوتے ہیں، تو یعنی وہ ان کا ٹھکانہ وہ ہوگا. تو یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. باقی رف سدرہ سے آگے حضور تشریف لے گئے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نورانی تخت ہے. تو وہ نورانی تخت تھا، اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیان کی بس اتنی، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. تاہم وہ سواری سے مراد کوئی جانور وغیرہ نہیں، اس کو تخت بتایا گیا ہے. طلحہ صاحب کا سوال کہ کیا وظیفہ پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآنی آیات جو ہیں اس میں آپ سورت پڑھتے ہیں، کوئی ان کے لیے تو نہیں ہے. لیکن کوئی چیز آپ عادت بنا کر پڑھ رہے ہیں تو بعض سلسلوں میں، مثلاً ہر سلسلے میں درود شریف کے مختلف صیغے ہیں، اس کے حساب سے جیسے درود غوثیہ ہے، درود گنج رحمت ہے، درود خضری ہے، اور متعدد کتابیں ان میں ہزاروں درود شریف لکھے ہوئے ہیں. تو سلسلہ ہوتا ہے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ان میں بتائے جاتے ہیں. تو ان میں جو چیز ہوگی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ وظیفے کے حوالے سے اگر اجازت ہے، وہ جو چیزیں جو ایک تو ہے نا قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف. اب کوئی درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن درود ابراہیمی نماز سے باہر پڑھا جائے تو صرف درود ہے، جبکہ آیت میں درود و سلام دونوں کا حکم ہے. تو اللہم صلی علی کہنے کی بجائے اللہم صلی وسلم کہہ کے پڑھے گا تو وہ دونوں حکم پورے ہو جائیں گے. تو مزاج بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کی طبیعت گرم ہے، نرم ہے، ترش ہے یا تلخ ہے، تو اس کے حساب سے بزرگ بتا دیتے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی مرشد سے پوچھ کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ایمن صاحبہ کا سوال کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اور اس کے آگے جو دیگر اصحاب کا بھی ذکر ہے، تو سنا ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے، لیکن میں نے بہت سے علماء کی کتابوں میں فضائل کے باب میں یہ حدیث پڑھی ہے، رہنمائی فرمائیے. موضوع تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ روایت موجود ہے، دیوار کے حوالے سے، چھت کے حوالے سے موجود ہے.
وہ اور انا مدینۃ العلم وعلی بابها سے زیادہ جو مستند ہے وہ انا دار الحکمت وعلی بابها، یہ زیادہ اس سے مضبوط ہے. تاہم اگر ان کا نا صحیح تو وہ بھی جو دوسری روایت بیان کی جاتی ہے وہ موضوع نہیں ہے. موضوع کا مطلب بنائی ہوئی، وہ گڑی ہوئی نہیں ہے، موجود ہے، وہ روایت ہے. اسامہ آوان صاحب کا سوال کہ اگر بیماری کی وجہ سے وضو کرنے کے دوران غسل واجب ہو جائے تو کیا وہ نماز ادا کی جا سکتی ہے جس کے لیے وضو کیا گیا ہو، کیونکہ غسل کی اس وقت اگر سہولت موجود نہ ہو؟ نہیں، آپ نے جو غسل وضو کے دوران ایسی کیا کیفیت ہوئی کہ آپ پر غسل واجب ہو گیا؟ اب یہ جو کیفیت آپ بیان کر رہے ہیں، جتنی میں سمجھ پا رہا ہوں اس کے حوالے سے، جب آپ پر دوران وضو ہی غسل واجب ہو گیا تو آپ کا وضو کہاں ہوا؟ وضو بھی نہیں ہوا. اور پھر یہ کہ وہ ناپاکی کیا ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. تو یا تو ہے نا کہ وضو آپ نے کر لیا اور پھر آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہوا، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وضو کے دوران، تو اس میں آپ خود آپ نے وہ نہیں بتائی بات کہ کیا احتلام ہو گیا یا کوئی اور چیز آپ کے ساتھ ایسی ہو گئی، اس کی وضاحت. تو آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھیں گے جب تک آپ پاک نہ ہو لیں. اور اگر سہولت موجود نہیں ہے تو وضو کا جو پانی تھا صرف اتنا ہی تھا، تو اب آپ نے اس سے وضو کر لیا ہے اور اس کے بعد یہ حالت ہوئی ہے تو پھر گنجائش نہیں رہی. لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ معراج شریف کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جو امامت فرمائی، فیس بک پر ایک تصویر چلتی ہے جس میں سرمئی گنبد کے نیچے وہ چھت بنی ہوئی ہے، تو کیا اسی جگہ امامت کرائی تھی؟ یہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ ہے کہ جو گولڈن یعنی گنبد ہے، جس کو ڈوم آف راک اور عربی میں قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ اس کے ساتھ اس پر جو گنبد ہے وہ ذرا گہرے رنگ کا، سرمئی سے رنگ کا ہے. لیکن وہ تمام ایریا 14,400 ایکڑ زمین ہے، وہ ٹوٹل وہ ساری بیت المقدس ہے. ذہن میں رہے 4 لاکھ آدمی بیک وقت وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں جو میدان ہے وہ سارے کا سارا وہ سب اس میں شامل ہے. مسجد اقصیٰ کی جو عمارت جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر حضرت عمر نے جو تعمیر کی، وہ الگ ساتھ بنی ہوئی ہے. یہ گولڈن جو ڈوم آف راک کہتے ہیں، اس کے نیچے وہ چٹان ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے معراج کی رات، وہ جگہ ہے. تو یہ سارا حصہ جو ہے یہ سارا بیت المقدس شمار ہوگا. مسجد اقصیٰ کا صحن تھا وہ، اب وہاں وہ عمارت بنی ہوئی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ اس کے ساتھ الگ، جس پہ چھوٹا سا ذرا سرمئی سے رنگ کا گنبد ہے، لیکن وہ جو اس کا صحن ہے سارا مسجد اقصیٰ کے اندر تو صرف 5,000 آدمی آ سکتا ہے، تو اس کا صحن وغیرہ وہ سب شامل ہے اس میں. حنزلہ خان صاحب کا سوال کہ کچھ لوگوں میں جو یہ بات رائج ہے کہ اگر عید جمعہ کو ہو تو حکومت کے لیے صحیح نہیں ہوتی، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہاں جی، کہتے ہیں جی جمعے کے دن عید ہو تو بادشاہ پر بھاری ہوتی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، شرعی طور پر نہیں. وجہ سن لیجئے کیوں میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے، ذرا سن لیجئے دھیان سے. شروع وقتوں میں جو نماز پڑھاتا تھا وہ بادشاہ ہوتا تھا. بادشاہ خود نماز پڑھاتا تھا، خلفاء پڑھاتے تھے. انہیں 2 مرتبہ عوام کی عدالت میں اس دن آنا ہوتا تھا، عید کے وقت بھی اور جمعہ کے وقت بھی. تو انہیں ایک ہی دن میں 2 مرتبہ عوام کی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، عوام کو جواب دینا پڑتا تھا. اس لحاظ سے کہا جاتا تھا کہ یہ ان پر بھاری ہے کہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ. یہ انتظامی معاملہ تھا، یہ شرعی معاملہ نہیں، مگر یہ بات جو ہے مشہور یہ اس حوالے سے تھی. آج کے بادشاہ اول تو نماز پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ایسی جگہ پڑھتے ہیں جہاں ان کو کوئی مل نہیں سکتا.
یا ان کے خاص ارد گرد افراد ہوتے ہیں، بلکہ فوٹو چھپتی ہے کہ وہ کام کیا ہے جو شاید پہلی بار کیا ہے یا سال میں ایک بار کیا ہے۔ تو یہ انتظامی طور پر تھا، چونکہ بادشاہ آتا تھا عوام کے سامنے، عوام کے مسائل ہوتے تھے، لوگ پوچھ لیتے تھے، اس لحاظ سے یہ تھا۔ لیکن اب تو وہ بات ہی نہیں ہے۔ تو ہاں، اب کس طرح باری ہوگی کہ اگر وہ غلط ہیں تو 2 مرتبہ ان کے خلاف دعا ہوگی، عید کے اجتماع میں بھی ہوگی، جمعے کے اجتماع میں بھی ہوگی، جمعے کے دن عید آئے گی تو اب 2 مرتبہ ان کے خلاف دعا ہوگی، اس لحاظ سے بھاری ہوگی ان پر، لیکن یہ صرف اسی حد تک۔ حافظ زبیر رضا صاحب، آپ نے بغیر وضو موبائل پر قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حسین معیز صاحب کا سوال اگلا کہ اسلام میں لڑائی کے بدلے لڑائی کرنا یہ کیسا عمل ہے؟ کون سی لڑائی؟ 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، 2 قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، 2 گروپس میں لڑائی ہو گئی، یا 2 ملکوں میں لڑائی ہو گئی۔ یہ لڑائی کی بات مسلمان کی مسلمان سے، غیر سے، یہ بہت ساری تفصیل ہے، اس میں کوئی سوال میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ مسلمان کو جہاں آزادی نہ ہو، مسلمان ہیں ان کو اسلامی آزادی نہ ہو، اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، تو وہاں کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے جو کچھ کرنا ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ باقی لڑائی لڑنے سے، اسلام لڑنے کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسلام امن والا دین ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسلام کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو۔ مطلب یہ کہ اسلام سے امن آتا ہے، ظلم ختم ہوتا ہے، یہ مراد۔ کہیں ظلم ہو رہا ہوگا تو اسلام وہاں جائے گا اور وہاں امن قائم کرے گا، اور وہ جس طرح بھی ان کے لیے وہ جہاد کا ذریعہ ہو یا جو بھی ہو۔ تو کچھ لوگ امن کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ اسلام میں تو لڑائی کا تصور نہیں، جہاد کا تصور نہیں، یا اسلام اور مسلمانوں پہ جو کچھ کرتے رہو ان کو صبر کرنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، امن کا مطلب یہ کہ اسلام جہاں آئے گا وہاں امن آئے گا، وہاں سے خوف ختم ہوگا، وہاں سے برائی ختم ہوگی، وہاں سے ظلم ختم ہوگا، اور اس کے لیے مسلمانوں کو لازمی بات ہے جو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ لوگ جو ہیں قبول کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ وہ جزیہ دیں گے، ٹیکس دے کے رہیں گے، لیکن وہاں جہاد کرنا پڑے تو وہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے اصل بات۔ لیکن مسلمان لڑتے نہیں آپس میں، ہمیں آپس میں بھی لڑنے سے منع کیا گیا، خام خواہ نہیں، لیکن کون سی لڑائی مراد ہے تو میں نے تینوں باتیں مختصراً بتا دی ہے۔ اسماعیل بشیر صاحب کا سوال کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کو ہی نہ مانتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا مطلب آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین نہ مانتا ہو کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن کے کسی ایک زیر زبر کا حرف کا انکار کرے، یا اس قرآن کے کہ یہ لفظ یہاں نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، تو وہ تو ایمان سے گیا۔ اب آپ کا نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتا تو ہے مگر یہ کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، یا وہ اس کے خلاف کر رہا ہے۔ بظاہر تو پڑھے یہ آیت، اور لیکن یہ کہ اس کا یعنی عمل میں، عقیدے میں اس کے وہ چیز شامل نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اس کو منافق کہیں گے۔ لیکن یہ کہ انکار کرے گا تو ایمان سے جائے گا۔ ایمن صاحبہ کا سوال، کہیں انہوں نے اس حوالے سے تو نہیں کیا کہ وزیر اعظم یہ پڑھتے ہیں؟ جو وزیر اعظم کہلاتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں، مگر ان کا زندگی میں، ان کے عمل میں اس کا دخل نہیں۔ اس لحاظ سے اگر انہوں نے پوچھا ہے تو آپ نے اگر اس حوالے سے پوچھا ہے تو اس کا جواب اتنا ہے کہ ان کو جو ہے کہ ان کو چند لفظ یاد ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صحیح طرح نہیں کہا جاتا، خاتم النبیین کا لفظ ان سے آج تک ان کے منہ سے نہیں نکلا ہے۔ تو اگر ان کے حوالے سے کہا ہے تو معاملہ آپ کا جو ہے، آپ نے جو سوچا ہے وہ کچھ صحیح لگتا ہے کہ جی وہ کہتے تو ہیں مگر اس پہ مانتے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں کل احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کے لیے، تو جب یہی بات خاکے بنانے والوں کے لیے تھی تو اس وقت کہہ رہے تھے کیا فرق پڑے گا،
تو آپ سمجھ رہے ہیں نا ان کا کہنا کچھ اور. ان کا نام کیا رکھا ہے لوگوں نے؟ کیا نام رکھا ہے؟ یو ٹرن ان کا نام رکھا ہے. تو وہ پلٹتے رہتے ہیں, قلع بازیاں کھاتے رہتے ہیں, وہ کسی ایک بات پہ قائم نہیں رہتے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, ورنہ ہمیں ان سے نجات دے. ایمن صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی کا وضو کسی شرعی عذر کی وجہ سے باقی نہ رہتا ہو تو وہ قرآن پاک کو کیسے پڑھے گا؟ میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایسا مرض کہ آپ کا وضو بالکل بھی نہیں رہتا. ادھر آپ وضو کر رہے ہیں, وضو کے درمیان بھی ٹوٹ رہا ہے, 4 رکعت کا ٹائم جتنا ہے اتنی دیر بھی وضو قائم نہیں رہتا. یہ ہے مرض. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے, انفیکشن ہو گیا, تو آپ اس کا علاج کریں گے. تو جس کی یہ حالت ہے کہ 4 رکعت کی مقدار کے برابر بھی اس کا وضو نہیں رہتا ہے, تو وہ جو وضو کرے الگ سے ایک کپڑا, ایک تو ہوتا ہے نا لباس کا کپڑا آپ کے دوپٹے کا نہیں, الگ سے ایک کپڑا رکھ لے اور اس سے وہ قرآن کے ورقے پلٹے, لیکن وہ پڑھ لے اتنی دیر, تھوڑی دیر. لیکن یہ کہ وضو اگر 4 رکعت کی مقدار قائم رہتا ہے یا زیادہ رہتا ہے تو پھر ایسا نہ کرے, پھر وہ وضو کر کے ہی چھوئے اور کوشش کرے کہ اس مرض کا علاج کرے. فیضان اصغر صاحب, آپ نے رمضان شریف کے قضا روزے کے حوالے سے پوچھا. ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے, آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. محمد معیز صدیقی صاحب, آپ نے خلا کے حوالے سے پوچھا. گزشتہ نشست میں اور اس سے گزشتہ نشست میں دونوں میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا. ایک سوالات آئے تھے, موصول ہوئے تھے, آپ ریکارڈنگ موجود ہے, دیکھ سکتے ہیں. راہیل امین اتاری صاحب کا سوال, آپ کے حوالے سے روافظ کلپ چلا رہے ہیں یوٹیوب پر پی ٹی وی کے تنازع کے حوالے سے, اس کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیجیے. میرا خیال ہے کچھ رہ گیا کہنے کو, میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, اور تراویح کے درس میں اس کا بیان دے چکا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنا جو خلاف واقعہ بھی ہوں, جھوٹ بھی ہوں, اور ایسا مبالغہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو, یعنی اتنی ایگزیجریشن جو ریئلٹی کے اگینسٹ ہو. 3 رمضان مختومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال. ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن گورنمنٹ کا ٹیلی ویژن ہے, وہ اگر بلاتے ہیں لوگوں کو تو اختلافی باتوں کے لیے نہیں بلاتے. وہاں باتیں یہ ہوتی ہیں کہ جی ہم لوگوں کو دین میں وہ باتیں جو مضبوط کریں, لوگوں کو نیکی کی طرف, اصلاح کی طرف, اخلاقی تربیت کی طرف, ایسی باتیں ہونی چاہیے. مگر کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہی ایسا ہے کہ وہ بات ایسی کرنی ہے جس سے آگ بڑھ کے اشتعال بڑھے. تو ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نہ ہوتی, یعنی اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں حضرت فاطمہ کو نہ بناتا تو نہ حضرت علی کو بناتا, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا, معاذ اللہ. ان کے منہ سے یہ نکلا تو میں بیٹھا ہوا ہوں ساتھ, تو جو بات ہے مجھے جتنا شریعت نے حق دیا میں نے اس کے مطابق بات کرنی ہے, اپنا ایمان بھی بچانا ہے, اور غلط بات پہ خاموش رہوں تو میرا ایمان جاتا ہے. میں نے فوراً کہا کہ جی یہ غلط بات ہے, اب بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. انہوں نے کہا حدیث ہے, میں نے کہا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, اور ساری دنیا جانتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں, اور اللہ کا فرمان انہی کے لیے ہے کہ وہ انہیں نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا. تو یہ میں نے اسی موقع پر جواب دیا ان کو, یعنی پروگرام کے دوران چونکہ ایسی بات اگر وہاں پر لڑائی کی کیفیت ہوتی تو لوگوں پہ مسئلہ, میں نے بات تو کی, یہ نہیں کہ میں خاموش رہا, میں نے بولا اور ان کو کہا کہ یہ غلط ہے. وقفہ ہوا تو وقفے میں پی ٹی وی کے اس وقت ذمہ داران اتفاق سے اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے تھے,
مقامی جنرل مینیجر، پروگرام مینیجر، یہ لوگ سب موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں درست لہجے میں بات کروں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی یہاں پر بات بگڑ رہی ہے، تو ایسے افراد کو نوٹس لیا جائے ان کا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کتنی سخت بات ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر وہ صورتحال بنے کہ جی ہم کوئی دست و گریباں ہو جائیں یا لڑائی ہو جائے یا بات بڑھ جائے۔ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو ان سب نے بھی ان سے یہ کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، آج تک نہیں ہے سنا، آپ یہ اس کو حدیث بتا رہے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ خیر یہ پہلے بات ہوئی۔ اس کے بعد 21 رمضان کو مولا کائنات، خلیفہ رابع، شہنشاہ ولایت، امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات کا یوم شہادت تھا۔ اس میں بھی ایک نوجوان صاحب آئے اور انہوں نے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہیں یا اس کی شان بیان کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہی بات حضرت علی کے لیے کہہ دی۔ میں اس سے پہلے حضرت علی کے فضائل بیان کر چکا تھا، میرے بعد ان سے بات کی گئی، انہوں نے یہ بات کی۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ شب قدر میں کیا وظیفہ پڑھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی کے قاتل پر 100 مرتبہ لعنت بھیجی جائے، یہ انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس پر ان سے یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کا اپنا بیان ہے کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہوں گے، سیہلک فی یا صنفان، ان کے سامنے وہی آن ایئر یہ بات ساری دنیا نے سنی کہ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مجھے حد سے بڑھائے گا، یعنی میری شان حد سے زیادہ بیان کرے گا، اور ایک مجھے گھٹائے گا، جو میری شان ہے اس کو گھٹائے گا۔ فرمایا دونوں ہلاک ہوں گے، جو بڑھائے گا وہ بھی اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گا، جو گھٹائے گا وہ بھی غیر۔ میرے بارے میں درمیانہ جو ہے حال نمت الاوسط، جو درمیانہ ہے وہ گروہ سب سے بہتر، نہ حد سے بڑھائے گا نہ میری شان گھٹائے گا۔ دوسری بات میں نے ان سے یہ کی کہ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے قاتل پر شب قدر میں 100 مرتبہ لعنت کی جائے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر درود بھیجا جائے؟ اب میں جب گیا تھا وہاں کربلا معلیٰ اور نجف اشرف، تو جب میں وہاں گیا تو وہاں بھی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو سلام پڑھنے کی، ان میں بھی قاتلوں کے نام وغیرہ، تو میں نے ان کے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین یا مولا کائنات کے منہ پر کھڑے ہو کے ان کے قاتل کا بار بار نام لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان کو زندہ کیے ہوئے، آپ صرف یہی کہیں کہ جو ان کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اللہ ان کو ان پر اگر آپ نے لعنت کا ہی لفظ لکھنا لعنت لکھے یا غارت کرے یا تباہ کرے، لیکن یہ کہ یہ موقع تو یہاں آ کے سلام کرنے کا ہے، تو آپ ان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ ان کو خوش کر رہے ہیں امام پاک کو، مولا علی کو، یا ناراض کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ بات تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے، کیا چاہتے ہیں یہ۔ اب مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا پسند کریں گے کہ ان کے لیے وہ بات کی جائے جو حقیقت نہیں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں ان لوگوں سے، لازمی بات ہے جس سے مولا علی خوش نہیں ہوں گے تو وہ بات ان کی تعریف نہ ہوئی، وہ ان کے فضائل نہ ہوئے۔ انہیں ناراض کرنے والی بات کو ان کے فضائل کیسے کہا جائے گا جو صحیح فضائل ہیں، اور بہت ہیں، بیان کرتے کرتے آپ ختم ہو جائیں گے، وہ فضائل ختم نہیں ہوں گے، یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن خدا کے لیے جو بات کی گئی ہے وہ آپ حضرت علی کے لیے کہیں، اور پھر حضرت سیدہ کے لیے مقام رسالت بتائیں۔ تو یہ باتیں جو انہوں نے کی، میں نے ان کا جواب دیا تھا وہاں پر بھی، اور اب بھی آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پر گورنمنٹ کے چینل پر ایسی بات ہونا، کسی دوسری ہوتی تو پیمرا کرتا نوٹس، اب یہ کہ پیمرا کو ایسے لوگوں کو یا تو پابند کریں اور یا پھر ان کو میڈیا پہ نہ آنے دیں جو آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، گمراہ کن بھی اور لڑوانے والی بھی، اشتعال پھیلانے والی بھی، نفرت بڑھانے والی بھی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں،
اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, اہل بیت کے بھی نوکر ہیں, تو ہم اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت میں رکھے. تو ہمیں اس طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ نہ برداشت نہیں کرنی. اب دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, یا حضرت عمر, حضرت عثمان کے خلاف, یا حضرت سیدہ عائشہ کے خلاف کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے. FIR کٹ گئی ہیں, کارروائی نہیں ہو رہی, جبکہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے لوگ نکلے, ان کے سینوں کو ٹارگٹ کر کے گولیاں چلائی گئیں. ان کی موت کا آج تک دوسروں پر تو فوراً حکومت اعلان بھی کرتی ہے کہ یہ اتنا دیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا, ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو وعدے کیے ان پر عمل نہیں ہو رہا, جو اس پر کہا گیا کہ نہیں جی, خود آ کر کہا گیا کہ جی رہا بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم یہ میں بتا رہا ہوں نا, یہ وبائیں, یہ بلائیں ہماری اب شامت اعمال ہیں. اس ملک میں ریاست مدینہ کا نام ضرور لیا جا رہا ہے, اس ملک کو اسلامی جمہوریہ ضرور کہا جا رہا ہے, مگر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. ختم نبوت کے خلاف وہ بندے کتنے اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں جو منکرین ہیں ختم نبوت کے, جو مومن ہی نہیں ہیں, اور پھر ان کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں اچھے حکمران دے, یہ غلط حکمرانوں سے ہمیں نجات دے. مگر میری آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. ہم لوگ کہاں کب کیسے آواز کرتے ہیں, اپنا مسئلہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, ایمان کے مسئلے میں ہمیں جرأت والا موقف اختیار کر کے پرامن طور پر صدائے احتجاج, صدائے حق بلند کرنی چاہیے. بے شک. اگلا سوال ابرار احمد صاحب کا, کہ دوسری بیوی کو پہلی بیوی کا بتائے بغیر شادی کرنا کیسا ہے؟ شرعاً اجازت نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ جہاں قانون ہو اس کی پابندی کریں ملک میں, تاکہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ خون ریزی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, فساد ہو جائے. شرعاً پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کوئی اگر ملک میں قانون بنا ہوا ہے تو اس قانون کی آپ پابندی کریں, تاکہ آپ کے ماحول میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو فساد کا سبب ہو. وجیحہ عارف صاحبہ کا سوال, انہوں نے ایک وہ مکتبہ فکر کا نام لکھا جو کہ صرف 6 ائمہ اہل بیت کا قائل ہے. اس کے حوالے سے لکھا کہ اگر وہ اس شخص سے نکاح کرنا چاہیں اس شرط پر اور اس وعدے پر کہ وہ بعد میں صحیح العقیدہ بن جائے گا نکاح کے بعد, تو کیا جائز ہے؟ اگر کسی کے عقیدے میں ایسی بات ہے کہ وہ فاسق معلن کہتے ہیں اوپنلی, اعلانیہ, فی العقیدہ یعنی بلیوز میں نافرمان ہے, یا اس کا عقیدہ گمراہی کی بہت اگلی حد اور کفر تک پہنچا ہوا ہے, تو نکاح قائم ہی نہیں ہوگا. بعد میں سدھرنا تو بہت دور کی بات, یعنی وہ نکاح قائم ہی نہیں ہوگا, وہ گناہ ہوگا, وہ حرام ہوگا. تو اگر وہ سدھرنا چاہتا ہے تو پہلے توبہ کرے, پہلے سدھرے. یاد رہے رشتہ ایمان والوں میں ہوگا, نکاح ایمان والوں میں ہوگا. اگر دونوں میں, لڑکے یا لڑکی میں, کوئی ایسا عقیدہ پایا گیا جو کھلا یعنی ضروریات دین کے حوالے سے قطعی عقیدوں کے مطلب اس میں نفی ہو رہی ہے کسی ایک کی بھی, جیسے ختم نبوت کو نہ ماننا, قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا کہ صحیح نہیں ہے, حضرت ابو بکر کو صحابی ہی نہ ماننا, اور کوئی یعنی کفر تک جب جہاں بات چلی گئی ہو وہاں نکاح قائم ہی نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی گستاخ ہے نبی پاک کا یا گستاخ کا حامی ہے, تو وہ جب گستاخ کا حامی ہے تو پھر اس کا اپنا ایمان نہیں رہا, تو نکاح کیسے قائم ہوگا؟ تو یہ پہلے احتیاط کرنی ہے, ورنہ وہ نکاح قائم نہیں ہوگا. اگلا سوال طاہرہ سعید صاحبہ کا, ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ وہ خاتون اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی ہیں, لیکن لڑکا بہت نیک بھی ہے, لیکن ان کا یہ اشکال ہے کہ وہ کس طرح اور ان کے کس الفاظ میں, کن الفاظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس لڑکے کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کا مقدر کر دے.
جی ان الفاظ کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو میرے حصے میں کر دے اور میرے لیے اس کو اچھا بنا دے. اس طرح دعا کر لیں. میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے ملوا دے اس سے اور ہمارے لیے بہتر کر دے. محمد عمر شیخ. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ سے دل سے اس کا خیال نکال دے. محمد عمر شیخ صاحب کا سوال کہ کوئی شخص صحیح العقیدہ تو ہو مگر جس آستانے سے بیعت ہو وہ اسی کے دارالافتاء کا فتویٰ نہ مانے تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں وہ فتویٰ کس چیز کے بارے میں ہے. اگر وہ فتویٰ کہتے ہیں شریعت کی رائے کو، ریلیجس ورڈکٹ، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں کسی سوال کے جواب میں، اس کو فتویٰ کہتے ہیں. قرآن میں ہے نا یستفتونک، تو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تو شریعت کے حکم کو فتویٰ کہتے ہیں. اب وہ شریعت و سنت کے مطابق اگر حکم ہے اور وہ نہیں مانتا ہے تو وہ پہلے اپنے ایمان کا جواب دے کہ جی اس کی حیثیت کیا ہے. وہ معاملات کے بارے میں ہے، عقائد کے بارے میں ہے، عبادات کے بارے میں ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. عقائد کے حوالے سے شریعت کی بات جو ہے اس پر معمولی سا بھی انکار بندے کو ایمان سے نکال دیتا ہے. اب باقی چیزوں میں کہیں گناہ کا درجہ آئے گا، کہیں فاسق ہونے کا درجہ آئے گا، نافرمان کا، اور کہیں گناہ گار کا، کہیں حرام کا. تو اب وہ چیز دیکھنی ہے کہ جس کے بارے میں فتویٰ ہے اس کی نوعیت کیا ہے. لیکن فتویٰ اگر شریعت کے مطابق ہے اس کا کسی صورت انکار بھی درست نہیں ہوگا. اگر بندہ کافر نہیں ہو رہا ہے تو گناہ گار ضرور ہو رہا ہے. ان کا دوسرا سوال کہ لائیو اسٹریم جاری ہے لیکن کہ الیکٹرک کی کرم نوازی کے باعث ابھی لائٹ انشاءاللہ. آ گئی ہم لائٹ؟ نہیں مطلب یہ جنریٹر پہ ہیں یا ہم سارا گیا تو پھر جاری رکھیں گفتگو. آڈیو بند کی ہوئی ہے. جی دوسرا سوال کر رہے تھے ان آپ. کا دوسرا سوال کہ فتوے کا مذاق اڑانا اور کہنا کہ یہ مفتیان کرام گھر سے بنا کے لاتے ہیں فتوے اور کاروبار بنایا ہوا ہے اسلام کا، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی اس کے بارے میں دو طرح کے. کہنے والا اگر تمسخر کر رہا ہے تو وہ ایمان سے جا رہا ہے. عالم دین کے لیے بھی یہ کہے یا سادات کے لیے بھی تو سخت فتوے ہیں. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وضاحت کی ہے. اگر وہ یہ کہے کہ آج کل کے مفتی، تو وہ جو مفتی ہیں جو اس طرح کے، تو ان کے لیے کہے کہ یہ، لیکن جو مفتیان حق ہیں ان کے بارے میں اگر کسی سچے عالم دین یا صحیح عالم دین کی مخالفت کرے گا تو کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کے منہ سے ایسا لفظ نکلنا یہ اس کو کفر تک لے جا سکتا ہے. عالم دین کی عزت دین کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی توہین دین کی توہین ہوگی تو وہ کفر تک چلا جائے گا. تو اب وہ کہنے والے کے الفاظ جو یہ کہ جی مفتی، تو آج کل کے مفتی یا یہ جو ظاہری طور پر ان کے لیے کہے مفتیان حق کو بھی شامل کرے گا تو پھر وہ اس کی بات درست نہیں رہے گی. وہ بہت سخت اس کے لیے مسئلہ، وہ کفر تک چلی جائے گی بات. وقاص الحق صاحب کا سوال کہ ہم مقلد ہیں لیکن اگر تقلید میں کوئی بات اس طرح فالو کرنا، اس طرح تقلید کرنا کہ جو بات اچھی لگے وہ مانے اور جو اچھی نہ لگے وہ نہ مانے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ جی میں نے کہا نا، ہم جب دین کے شعبے کرتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، تو اعتقادات، عبادات، معاملات اور پھر اخلاق،
تو اگر کوئی معاملات کے حوالے سے بات ہے، اس میں اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن دین کی بات کا کسی صورت انکار کرے گا تو ایمان سے چلا جائے گا، اور خاص طور پر جو قطعیات ہیں، ضروریات دین ہیں، ان میں سے کسی ایسی بات کے لیے کہے گا تو اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، مثلا میاں بیوی میں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ دیں، کوئی اگر اس طرح جملہ کہہ دیں کہ اپنی حدیث رکھو اپنے پاس، اور توہین کا انداز ہو رہا ہے، تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسی باتیں کرنے سے، یا قرآن کے خلاف یا دین کے خلاف باتیں کی جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ وزیروں کو اور سفیروں کو، سیاستدانوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دین میں کسی طرح دخل نہ دیں، جانتے ہیں نہیں تو یہ دین میں دخل دیں گے تو ایک تو یہ کہ ایمان جاتا ہے، پھر یہ کہ وبال آتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو خرابیاں مزید بڑھتی ہیں۔ تو جس طرح کہتے ہیں نا، ڈاکٹر کی بات ڈاکٹر کرے، اب پائلٹ ہے، اب اس کو آپ جا کے مشورہ دیں، نہیں تم ادھر سیدھے ہاتھ کی طرف موڑ لو، سیدھے نہ جاؤ، تو آپ کہتے ہیں نا رسپیکٹ، اس کے رسپیکٹ کرو اس کے ڈیسیژن کو۔ تو ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے، دین علماء کا کام، علماء حق میں مراد ہے وہ لوگ نہیں جو علماء کے نام پر آئے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو صحیح علماء ہیں ان سے بات کی جائے، وہ بات کریں۔ اب ہر کوئی دین کے لیے مفتی بننا شروع ہو جائے، بولنا شروع ہو جائے تو وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، اور اسی کا وبال ہوتا ہے، پھر برکتیں اٹھتی ہیں، خرابیاں آتی ہیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال ابیہا حمزہ صاحبہ کا۔ یہ پہلا نام ایک آیا تھا وقاص الحق، جی ان سے یہ کہاں کے ہیں؟ انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا۔ نہیں لکھا، ان سے کہیے گا کہ وہاں قریب میں کوئی عالم دین ہو تو ذرا جا کے اپنے نام کو چیک کر لے، کیونکہ وقاص کے جو معنی اس کے ساتھ حق کی ترکیب درست ہے کیا؟ اور پھر یہ ابیہا آ گئی ہیں، ابیہا کا لفظ پتہ نہیں ہماری لڑکیوں نے کیوں نام رکھنا شروع کر دیا ہے۔ ابیہا کوئی نام نہیں ہے، ابیہا کوئی نام نہیں ہے۔ لفظ ابیہا کے معنی اس کا باپ، یعنی اس لڑکی کا باپ، کسی لڑکی کا باپ ابیہا، یہ ابیہا نام نہیں ہے۔ جی ان کا سوال کہ عدت کے دوران کیا عورت نوکری کر سکتی ہے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ عدت کرنا یہ اللہ کا حکم۔ کوئی ایسی عورت ہو جس کا کوئی کھانے کا لا کے دینے والا بھی نہیں، سبزی لا کے دینے والا بھی نہیں، گوشت لا کے دینے والا بھی نہیں، کوئی اور اس کے پاس ارد گرد بھائی بہن رشتہ دار کوئی بھی پڑوسی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں، تو ایسی عورت صبح دن کی روشنی میں اپنے آپ کو پردے میں باہر لے کے جائے اور دن کی روشنی میں واپس آئے، بشرطے کہ ایسا ہو، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رشتہ دار بھی ہیں، میکا بھی، سسرال بھی، دوسرے بھی کئی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہاں البتہ کوئی ایسی خاتون ہے اور اس کی کوئی ایسی سروس ہے جو ملک کے لیے لازمی سروسوں میں آتی ہے، تو اس کو وہ رعایت نہیں دیتے، اور اس میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ جی وہ غیر حاضر ہو سکے، تو اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ دن کی روشنی میں جائے، پردے میں رہے اور دن کی روشنی میں واپس آئے، بشرط مجبوری، ورنہ نہیں۔ ایمن صاحبہ کا سوال کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ہمارے یہ جو ہستیاں ہیں ان کے بارے میں لکھنے والوں نے، کیونکہ جو چیزیں لکھی گئیں کاغذ نہیں تھا اس زمانے میں، چمڑا تھا، کپڑا تھا، پتے تھے، لکڑی تھی، ان چیزوں پر کھالوں پہ لکھتے تھے۔ یادداشت، اختلاف کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، مثلاً فلاں تاریخ کسی نے 21 لکھ دی تو کسی نے 23 لکھ دی تو کسی نے 22 لکھ دی، لکھنے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ ہندسہ لکھا تھا، پڑھا نہیں صحیح گیا، وہ 3 تھا 2 لکھ دیا، اس وجہ سے اختلافات آ جاتے ہیں تاریخوں کے۔ بعضوں کی تاریخیں یقینی طور پر اور بعضوں کے معاملے میں، جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت 10 محرم،
مولائے کائنات 21 رمضان، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، ان کے تاریخیں جہاں کنفرم بہت زیادہ ہیں، بعضوں میں کبھی کبھی اختلاف آ جاتا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی تاریخ ولادت شیعوں نے جو بیان کی ہے اپنی کتابوں میں، اہل سنت کی کہیں کہیں اختلاف، اسی طرح تاریخ وصال میں بھی کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ مشہور ہو اور مستند سمجھی جاتی ہے اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ نہیں یہ ہے، اگر 2 تاریخیں بیان کی، ہم دونوں میں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر لیں گے، ہمارا فائدہ ہی ہے، اس بات پہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ ہاں، قرائن کیا ہوتے ہیں، مثلا سب سے پہلے کس نے لکھا، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ زیادہ ثقہ ہے یعنی زیادہ مضبوط اور اس کو زیادہ مستند اوتھینٹک سمجھا جائے، اس کے حساب سے بات کر لی جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے لیے کچھ لوگوں نے 9 لکھ دیا، کچھ نے 12 لکھ دیا، لیکن 12 والی زیادہ اوتھینٹک ہے، ہم اس کو مناتے ہیں۔ کسی کے نزدیک 9 ہے تو آپ 9 کو بھی منائیے، روز منائیے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 9 والا بالکل غلط ہے، وہ 9 کو منائے، لیکن صرف 9 کہے اور مقصد ہو کہ روکنا ہے تو پھر ایسے کی بات پہ ہم کوئی دھیان نہیں دیتے۔ تو تاریخوں میں اگر آپ کو کہیں کہ جمادی الاخر کے حوالے سے جمادی الثانی میں کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی دوسرا مہینہ، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کوئی لڑائی کریں۔ عاصم علی صاحب کا سوال کہ صبح فجر کی اذان کسی مسجد سے سن کے دوسری مسجد پہنچا اور وہاں سنتیں پڑھ رہا تھا کہ اب اس مسجد کی اذان شروع ہو گئی، تو کیا میری سنتیں ادا ہو گئی؟ اگر وقت ہو چکا ہے تو کوئی بات نہیں، وقت ہونا شرط ہے، اذان تو وہ واضح کر دیتی ہے۔ بعض جگہ کوئی ہوتا ہے، آپ نے اس وقت چیک کر لینا ہے کہ صبح صادق کب ہوئی، اگر صبح صادق کی یہ بات آپ نے پڑھی ہے تو درست ہے، اور اگر آپ نے اس سے پہلے پڑھ لی ہے تو وہ آپ کے نفل ہو گئے، آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ چیک کر لو بھائی، جنریٹر اگر نہیں ہے تو چیک کر لیں پہلے۔ جی، شازیہ صاحبہ کا سوال کہ بینکس میں جیسے سود کا کام ہوتا ہے تو اس صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا کیسا، کیونکہ پیسے اگر ہم لوگ ڈپازٹ کرائیں گے تو بینک اسے کہیں نہ کہیں تو انویسٹ کرے گا۔ جی، بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، دوسرا اکاؤنٹ کیا ہے، پروفٹ اینڈ لاس کا کیا ہے اس؟ سیونگز اکاؤنٹ جی، اس کو کیا پروفٹ اینڈ لاس بھی کہتے ہیں نا، تو ہیں نہیں سیونگز اکاؤنٹ ویسے یہی کہتے ہیں۔ نہیں جی، پروفٹ اینڈ لاس کہتے ہیں نا اس کو، پروفٹ اینڈ لاس بھی کہتے ہیں اس کو۔ کہیں بھی رکھے ہیں آپ نے اس میں سود کی رقم یعنی اپنے اس میں نہیں کرنی ہے، سود کی رقم کا الگ حساب مل جاتا ہے، وہ اس سے الگ رکھیں، اپنی رقم آپ کی اس میں، کیونکہ آج کل آپ کے پاس رکھنے کا اور کوئی طریقہ نہیں، تو جو سود کی رقم ہے اس کا الگ چیک کاٹیں، بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کو، کسی ادارے کو، چیریٹی کے کام کو، اس کو یا کسی مستحق کو دے دیں، لیکن اس میں وہ اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، انہوں نے جو آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی ہوئی ہیں تو سارے ہی غلط نہیں ہوتے سارے کام، لیکن سود کو آپ اپنی رقم میں شامل نہ ہونے دیں۔ اچھا، اگلا سوال سمیرہ ارحم صاحبہ کا کہ اگر بیوی جنت میں چلی جائے اور شوہر وہاں نہ پہنچ سکے تو بیوی کو اب کس کا ساتھ ملے گا؟ اس میں 2 صورتیں ہوں گی کہ اگر اس کا شوہر گناہ گار ہے تو اس کی مدت جتنی ہے وہاں پر دوزخ میں، اس کے بعد وہ گزار کر اللہ تعالیٰ اس کو اگر داخل کر دے جنت میں تو اس کو ملے گا، اور اگر بالکل بھی وہ جنت کا مستحق نہیں ہے تو ایسے تمام کنوارے ہوں گے یا دوسرے، ان کو وہاں پر کئی ہوں گے دوسرے، کتنی اگر یہ عورت ہے تو اسی طرح کوئی مرد بھی ہوں گے، ان کی بیوی ان کو وہاں نہیں مل رہی تو ان کے وہاں نکاح کرا دیے جائیں گے۔ معظم علی صاحب کا سوال کہ جہیز کے لیے جو سونا جمع کیا ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جو بھی سونا آپ کے پاس آپ کی حاجات اصلیہ بنیادی ضرورتوں کے سوا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، اس پہ سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔
باقی یہ جو جنت کی بات آئی تھی رشتوں کی کہ جی وہاں وہ کیا کریں گے، تو یہاں جو بیٹھے ہیں دنیا میں ان کا بھی تو سوچیں نا، اور خاص طور پر ہمارے یہ مولانا رفیع اللہ صاحب کے لیے، بلکہ سارے دعا کریں ان کی جلدی سے شادی ہو جائے. جی آمین. کامران شہزاد صاحب کا سوال کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے کی غیبت کرنا کیا جائز ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے کی غیبت کرنا کیا جائز ہے؟ جی ایسا گناہ جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کی ذات تک نہیں ہے، چھپ کے نہیں کیا، اس نے کھلے عام کیا ہے، اور اس کا اثر اس کے لیے تو ذکر کیا جائے گا. لیکن یہ کہ محض ایک شخص سے ہوا، اس نے توبہ بھی کر لی، اب دوبارہ اس کو دہرانا یہ غلط ہوگا. ابراہیم خان صاحب کا سوال کیا کرپٹو کرنسی حلال ہے؟ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، آپ کے ہاں سونا اور چاندی بنیادی کرنسی تھی، یعنی سودا ہوتا تھا تو سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، یا اسی بنیاد پر دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو، اور درہم کہتے تھے چاندی کے سکے کو، گولڈ اینڈ سلور. باقی جتنی دھاتیں تھیں ان کے سکے نہیں ہوتے تھے. پھر بعد میں سکے بنائے جانے لگے دوسری دھاتوں کے، اور پھر پیپر کرنسی متعارف کرائی گئی، انٹروڈیوس کرائی گئی. اب اس سے آپ سونا بھی لے سکتے ہیں، چاندی بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان پر ہر حکومت، ہر ملک کی حکومت، اسٹیٹ بینک ہوتے ہیں، ریزرو بینک ہوتے ہیں آپ کے، ان کی گارنٹی ہوتی ہے کہ میں نے اگر 10 روپے کا نوٹ لیا ہے تو وہ 10 روپے کا ہی رہے گا، نہ 9 کا ہوگا نہ 11 کا ہوگا، وہ 10 کا ہی ہے، اور اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے مجھے وہ لوٹائے، جتنی وہ میرے پاس ہے رقم وہ اس کو وہی شمار. یہ جو کرپٹو کرنسی ہے یا یہ بٹ کوائن ہے، یہ ابھی تک پرائیویٹ ہے، مارکیٹ میں آ گئے، آن لائن آ گئے، مگر اس میں جوا بھی ہے اور اس میں کسی کی گارنٹی بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی. لہٰذا ابھی تک تو علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اگلا سوال حافظ نجم العباس صاحب کا کیا سیدہ کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی یا نہیں؟ وہ تشریف لے گئی تھیں امیر المومنین سمجھ کر ان کے پاس، تو امیر المومنین کہا بھی، اور امیر المومنین کی بیوی ان کی سب سے زیادہ دوست تھی. یہ اس طرح کے سوال کر کے پتہ نہیں کیا کہا جا رہا. اس زمانے میں عورتوں سے اس طرح بیعت نہیں لی جاتی تھی، لیکن وہ امیر المومنین ہی سمجھ کر ان کے پاس تشریف لے گئی تھیں. تو ان کے درمیان تو بڑا پیار تھا، محبت تھی. ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدہ کے سب سے زیادہ قریب تھیں آخر وقت تک. تو اس طرح کے سوال کرنے والوں، آپ لوگ ان مقدسات کا ذرا سا سوچو. آپ کی ماں یا باپ کا مسئلہ ہے نا، تو آپ تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہو کہ کوئی بات ان کے خلاف نہ ہو. ماں ہے، باپ ہے. پھر پیروں کی بات آتی ہے، آپ اور زیادہ کانشیس ہو جاتے ہو. جب بزرگ، سوچیں کیا ہستیاں ہیں وہ. صدیق اکبر کی ہستی کو سوچیں، سیدہ پاک کی ہستی کو سوچیں. ان کے نام لے کر ہم نے اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے، اور ہم ان کے درمیان سوچ رہے ہیں کہ کوئی نزاع نکالیں، کوئی جھگڑا نکالیں، کوئی ایشو بنائیں. خدا کے لیے ایسی سوچ سے باہر نکلے. وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، معزز ہستیاں ہیں. ادب کریں ان کا، پیار کریں ان سے. ماریا سرور صاحبہ کا سوال کہ ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. عمار میمن صاحب کا سوال کہ اپنی اولاد کے لیے مال جمع کرنا کیسا ہے؟ حلال مال ہے، ضرور جمع کریں، لیکن یہ ہے کہ جی اس میں یہ انداز نہ ہو کہ جی صرف جمع کر رہے ہیں، ان پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اولاد کے لیے کہ ان کو فائدہ ہو، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اولاد کو فائدہ پہنچے، حلال طریقہ ہے، حلال طریقے سے کر رہے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن خرچ بھی ہو رہا ہے ساتھ، اس میں سے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے وہ بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یا صرف ایک جگہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں. جب بچے کو ضرورت ہے، نہیں جی بعد میں ملے گا، تو وہ نہ کریں کہ زندگی بھر اس کو ترسائیں. بنت ایوب صاحبہ کا سوال کہ
موجودہ حالات جو فلسطین میں ہیں اس کی وجہ سے کچھ علماء انگریزوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو ہم اپنی گھریلو سطح پر کرتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا یہ بتائیے کہ بائیکاٹ کے علاوہ ہماری انفرادی اور اجتماعی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آپ لوگ اپنے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکمرانوں سے کہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے ہاتھ سے روکنا، ایک ہے زبان سے اس کے خلاف بولنا، تیسرا دل میں برا سمجھنا۔ تو ہاتھ سے کارروائی جو ہوگی وہ حکومت کی سطح پر ہوگی، مسلم ممالک مل کر اپنی قوت کے ساتھ اس کو للکاریں کہ یہ سلسلہ بند کرو۔ ہم لوگ زبان رکھتے ہیں، ہم زبان سے اس کے خلاف جو بول سکتے ہیں۔ باقی جو ہوتا ہے نا بائیکاٹ، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کسی کو کمزور کرنا ہے تو اس کی معیشت تباہ کر دو، اس کی اکانومی افیکٹو ہوگی، وہ خود بخود اپنے اس سے ہٹے گا۔ تو ہم لوگ اگر ان کی وہ مصنوعات جو مثلا کھانے پینے کی ہیں یا ایسے استعمال کی کہ اس میں ہمارے پاس آپشن موجود ہے، دوسری بھی ہیں، تو ہم وہ چیزیں چھوڑیں گے تو ان کو معاشی طور پر جو دھکا لگے گا، نقصان ہوگا، وہ نہیں سہ سکیں گے، تو انہیں اب بیک فٹ پہ جانا پڑے گا۔ تو اس وقت جو حالت ہے ان کی، جو فلسطین کے خلاف جو لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے غزہ میں اور فلسطین میں 50,000 سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، بچوں پر، عورتوں پر، نہتے، یعنی یہ تو فل اپنے ویپن کے ساتھ ہیں، اور جس طرح کی وہ جو تصاویر آ رہی ہیں، جو کچھ آ رہا ہے، یعنی انسانیت شرما رہی ہے۔ ان کو مسلمانوں کو نہ انسانی حقوق حاصل ہیں، نہ دینی حقوق، نہ اخلاقی حقوق، نہ آئینی حقوق، کون سے حقوق دیے جا رہے ہیں ان کو؟ اور پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ایک دھماکہ ہو گیا تھا کہ یورپ میں تو 40 ملک اکٹھے ریلی نکال رہے تھے، تو اب بادشاہ وہ کہاں ہیں سارے؟ اب وہ بادشاہ کہاں ہیں سارے؟ یہ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح شہری آبادی پر، نہتے لوگوں پر ہو رہا ہے؟ تو ایسے میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، ہم ان چیزوں سے ان کی معیشت کو بھی توڑیں، اور ہم آواز بھی بلند کریں، اور اپنی حکومت پر بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ جو کچھ کر سکتی ہے کرے، اور پھر اگر ہمیں موقع ملے کہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہماری امداد ان لوگوں کو پہنچ سکتی ہے، کھانے پینے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن پہلے تسلی ہو، یہ نہ ہو کہ چندہ دیا اور وہ یہیں ہڑپ ہو گیا، وہ والی بات نہ ہو۔ محمد معیز صدیقی صاحب کا سوال، قبر میں عہد نامہ رکھنا کیسا ہے؟ وہ کوئی تنکے میں لگا کے نا قبر کی دیوار کے ساتھ وہاں رکھ لیں تو بہتر ہے، لٹکا لیں ساتھ، یا اس میں وہ چھوٹا سا سیکشن بنا کے وہاں رکھ دیں تو رکھا جا سکتا ہے۔ فیضان اصغر صاحب کا سوال، کیا خالی جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا ساتھ کوئی روزہ ملانا ہوگا؟ جی، اگر عادتاً صرف جمعے کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ نہ رکھیں، اس کے ساتھ جمعرات ملائیں یا ہفتہ ملائیں، صرف اس کا اگر جمعے کا ہی رکھتے ہیں۔ ویسے یہ کہ آ گیا کوئی خاص تاریخ جمعے میں آ گئی تو وہ اور بات ہے، یہ نفلی روزے کے بارے میں۔ جی، آصف عامر صاحب کا سوال کہ اذان کے دوران بیت الخلاء جانا کیسا ہے؟ اگر آپ کو ایسی حاجت ہوئی ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، نہیں روک سکتے، تو آپ جائیں گے، لیکن یہ کہ عین اسی وقت نہ جائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس میں کوئی ایسی شدت نہیں ہے تو آپ رک جائیں، اور شدت ہے تو پھر تو آپ کو جانا ہے، بلکہ نماز کی حالت میں بھی آپ کو کہا پہلے ادھر جائیں پھر نماز پڑھیں۔ وقار درانی صاحب کا سوال کہ باپ نے پراپرٹی اپنے زوجہ کے نام کر دی، اب اس میں سے اولاد کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ یہ وقاص دورانی صاحب کون سے ہیں؟ وقار درانی، اچھا، وقار دورانی صاحب ہیں۔ جی، باپ نے کس کے نام کر دی؟ اپنی زوجہ کے نام۔ بیوی کے نام کر دی تو وہ باپ ہی کی جائیداد کہلائے گی، اسی کی وراثت ہوگی، نام کر دیا اس کا لیکن ہے تو باپ کی۔ فیصل اکرم صاحب کا سوال، بینک سے ملنے والا جو پروفٹ ہے وہ کیا ڈیم فنڈ میں دے سکتے ہیں؟ جی، آپ کے پاس جو پروفٹ، جس کو آپ وہ مارک اپ کہیں، انٹرسٹ کہیں، سود کہیں، پروفٹ کہیں، وہ آپ اگر آپ نے پاکستان میں یا کسی مسلمان بینک سے لیا ہے تو وہ بغیر ثواب کی نیت کے آپ کہیں ایسا کام ہو رہا ہے جو چیریٹی کا ہے یا اس میں دے سکتے ہیں۔ حماد خان صاحب کا سوال کہ بے وضو
قرآن پاک کا کیا صرف ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی پڑھا جا سکتا ہے، ایک آیت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن تلاوت مسلسل وہ نہیں ہو سکتی۔ شاہروز احمد صاحب کا سوال، حج میں جو سر منڈوایا جاتا ہے وہ کیوں منڈوایا جاتا ہے؟ بال گن سکتے ہیں یہ اپنے، اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور یہ ایک طرح سے وہ سر منڈانا یعنی نشانی ہوتی تھی ایک زمانے میں کہ جی آزاد اور غلام کے حوالے سے یہ شاید اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے برکت کے لیے بھی ہے، ثواب کے لیے بھی ہے۔ جو ہر بال کا چوتھائی کر، آج کل لوگوں میں عجیب بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، بہت سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، 2 بال ادھر سے 2 بال ادھر سے کاٹ لیے، نہیں جی بس اس سے زیادہ نہیں، بال کاٹ لیے لازمی بات ہے، احرام کھل گیا، لیکن حکم پورا نہیں ہوا۔ ہر بال کا چوتھائی حصہ یا پورے سر کا چوتھائی حصہ یہ کہلاتا ہے قصر۔ آپ پورے سر کا درمیان میں چوتھائی حصہ ناپ کے اتنا حصہ کر لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہر بال کا چوتھائی حصہ آپ نے کٹوانا ہے۔ آپ نہیں کٹواتے ہیں، احرام کھل گیا، آپ نے اپنے آپ کو کتنے بڑے ثواب سے محروم کر لیا۔ بال اتنے ہی پیارے تھے، کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی؟ بال سنبھالیے۔ لوگ تو بڑے فخر سے وہاں جناب حلق کرواتے ہیں، یعنی پورا سر منڈا لیتے ہیں، بالڈ ہو جاتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں، کہ یہ چیز ایک طرح سے نشانی بنتی ہے، اگلا خوشی سے دیکھتا ہے کہ شاید یہ عمرہ حج کر کے آیا۔ ہر ایک کو نہیں، گرمیوں میں تو ویسے لوگ کرتے ہیں نا یہاں پہ، لیکن وہاں اچھا۔ اور پھر یہ کہ میرے گناہ جا رہے ہیں، مجھے ثواب مل رہا ہے۔ پتہ نہیں، اگر آپ کو اتنا ہی بال پیارے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر آپ بالوں کی حفاظت کر لیں، بال اپنے سجا کے رکھ لیں، پھر ثواب کو بھول جائیں۔ اگلا سوال کاشان اکمل صاحب کا، کہ ایگزام میں اگر ٹیچر خود اسٹوڈنٹس کی معاونت کرے چیٹنگ میں تو یہ کیسا ہوگا، کیا اور کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی معاف کیجیے گا، پھر کیا معیار ہوگا، کیا اسٹینڈرڈ ہوگا، اور کیا تعلیم ہوگی، اور پھر آپ کیسے قابل ہوں گے، اور بعد میں ڈگری جو آپ اپنے ساتھ لگائیں گے وہ کتنی جھوٹی ہوگی۔ حالانکہ وہ پیس آف پیپر ہوتا ہے ڈگری، بہرحال نہ قانونی طور پر نہ شرعی طور پر چیٹنگ اگر ہے تو چیٹنگ ہی ہے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی آپ اگلی جمعرات سے پہلے لکھ دیں تو سوال شامل کر لیا جائے گا، یا اس کی واچ پارٹی اگر کسی اور پیج پر ہو تو وہاں پر بھی آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے، یا پھر واٹس ایپ نمبر جو آپ کے پاس موجود ہے یا پیج ان باکس ہے تو اس میں ہفتہ بھر میں آپ سوالات جمع کروا سکتے ہیں۔ حذیفہ خان صاحب کا سوال کہ حق مہر کی شرعی مقدار کیا ہے؟ جی حق مہر کی کم از کم مقدار 3.25 تولے چاندی، کم از کم، زیادہ جتنی لیکن دینی ہو، دکھاوا نہ ہو کہ لکھوا دو زیادہ اور بعد میں معاف کرا لیں گے یا دیں گے نہیں، وہ نہیں، کم سے کم اتنی ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے خوش دلی سے دیں، کیونکہ اس کو باپ کی طرف سے ایک حصہ ملا ہے تو مہر بھی مل رہا ہے، پھر شوہر کی طرف سے، پھر بیٹوں کی طرف سے ملتا ہے عورت کو، تو خیال رکھا جائے کہ کم سے کم اتنی ہو، زیادہ جتنی بھی ہو، اچھا مہر باندھیں اس کو اور خوش رکھیں، وہ زیادہ بہتر۔ دعوتوں پہ اڑا لیں گے، وہاں پر 10 آئٹم رکھ دیں گے، پر پرسن جی 4,000 بھی قبول، 5,000 بھی قبول، 10,000 بھی قبول، لیکن یہ کہ عورت کو مہر فاطمی لکھو، باقی سارے کام تم نے سنت کے مطابق کیے ہیں، وہاں آپ کو سنت یاد نہیں آتی ہے، یہاں پر آ کے آپ مہر فاطمی، تو مہر فاطمی بھی پتہ ہے کتنا تھا، اس سکے کو آج دیکھیں، مثال کے طور پر اگر وہ 400 مسقال تھا تو وہ 400 مسقال آج کتنا ہے، یا 400 درہم بالفرض تو آج کتنا ہے، اس کے حساب سے رکھیں نا پھر۔
تو آپ وہاں پر آ کے کہتے ہیں نہیں جی یہاں خوش دلی سے اچھا مہر باندھیں، اور کم از کم ایسا تو رکھے نا کہ 4 مہینے 10 دن اگر عدت کے گزارنے پڑیں تو اتنا خرچہ تو ہو اس کے پاس. تو اس حوالے سے اچھا مہر رکھنا چاہیے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مرزا منظور بیگ صاحب، جاوید احمد صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، عمر اسلم قادری صاحب، سمینہ رافڈہ صاحبہ، عالیہ فاروقی صاحبہ، حافظ زبیر رضا صاحب، فیصل صاحب، احسن خان صاحب، فقیر قادری صاحب، سعدیہ مغل صاحبہ، راشد علی صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، سلیم انصاری صاحب، محمد طلحہ صاحب، محمد وقاص گجر صاحب، محمود احمد نواز صاحب، محمد عمران صاحب، ذیشان خان صاحب، محمد نصیر احمد صاحب، وقاص مقبول صاحب، محمد احمد صاحب، محمد افضل غازیانی صاحب، فاروق اجمیری صاحب، ندیم اختر صاحب، عالیہ راشد صاحبہ، محمد اویس آفریدی صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، آصف فاروقی صاحب، شہباز صاحبہ، شہزاد صاحب، شہباز مومن صاحب، اعجاز صاحب، عزیر عالم خان صاحب، حنزلہ خان صاحب، ایمن صاحبہ، اسامہ آوان صاحب، اسماعیل بشیر صاحب، دانیال غفور صاحب، فیضان اصغر صاحب، محمد معیز صدیق صاحب، محمد عمر شیخ صاحب، وقاص الحق صاحب، محمد امجد صاحب، طاہر تنویر صاحب، شازیہ صاحبہ اور سید عاصم علی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. میرے تمام ناظرین و سامعین دنیا بھر میں، خواہ وہ کسی علاقے میں ہوں، میری ایک گزارش سن لیں. میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بہترین خطیب تھے، خطیب اعظم. انہوں نے 55 برس کی عمر پائی اور صدیوں کے کام کیے. ان کی خطابت، ان کی تصانیف، ان کے دیگر ملی، سیاسی، سماجی دیگر خدمات اور کام، مختلف جہتوں پر ان کے بارے میں کراچی یونیورسٹی سے پروفیسر عقیل احمد شیخ صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہے. ان کے کچھ سیرت کے حوالے سے ایک تو ایم فل ہوئے ہیں. مجھے طلباء و طالبات، وہ لوگ جو ان پر کام کر سکیں، تجزیاتی کام کتابوں پر، ان کی خطابت پر، ان کی خدمات پر، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد، وہ انگلش میں، گجراتی میں، ہندی میں، عربی میں، فارسی میں، جس زبان میں چاہیں، مجھے وہ چاہیے جو ایم فل کریں، جو مقالے لکھیں، تھیسز لکھیں، کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہیں، تو وہ تمام لوگ ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہم ان کو پوائنٹس دے سکتے ہیں، ہم ان کے لیے جو بھی مواد فراہم کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کے بارے میں مزید پی ایچ ڈی ہوں، ایم فل کے مقالے ہوں، اور ویسے بھی ان کے بارے میں زیادہ اور کام کیا جائے، لکھا جائے، اگلی نسلوں کو پتہ چلے کہ وہ کیا کیا کر گئے، کیا کیا ان کا کام تھا. اس حوالے سے ضرور رابطہ کیجیے گا جہاں بھی ہوں. میری خواہش ہوگی کہ انٹرنیشنل بھی، کسی انگریزی زبان میں بھی ان پر پی ایچ ڈی ہو، کسی اور زبان میں، کسی ملک میں، مثلا جرمن میں ہو رہی ہے، فرانس میں ہو رہی ہے، انگلینڈ میں ہو رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، کینیڈا میں. تو مجھے آپ سب سے یہی کہنا ہے، جو ان سے عقیدت محبت رکھتے ہوں گے وہ زیادہ محبت سے کام کریں گے. مواد میٹر جو فراہم کرنا ہے اس میں ہم پورا تعاون کریں گے، لیکن مجھے ضرورت ہے ان طلباء و طالبات کی جو اس حوالے سے کچھ کر سکیں. ضرور رابطہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.
گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ درمیان میں اچانک بجلی چلی گئی تھی، لیکن شاید رابطہ آپ کا ہمارا برقرار رہا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکی کیجیے گا، نیکی پھیلائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔